ان دنوں ضلع جنگ کے قصبے نور کوٹ میں تعینات تھا۔ نور کوٹ کے آس پاس پائے جانے والے دیہات نذیر آباد، کسوال، بخت نگر، احمد پور اور چک 34 گاف بھی میرے ہی تھانے کی حدود میں شامل تھے، اور نور کوٹ میں لگ بھگ 200 گھر آباد تھے، اور یہ قصبہ ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا۔ وہ اپریل کا مہینہ تھا، اور اس سال موسم گرما بڑی جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ اپریل کی دھوپ میں ایسی تیزی اور عدت محسوس ہوتی جیسے جون اپنے جوبن پر ہو۔ میں خاندان کے جھگڑے کو نپٹا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ حوالدار جمعہ خان میرے پاس آ گیا۔ جمعہ خان کی عمر 35 سال سے اوپر تھی۔ وہ ایک ہوشیار قسم کا حوالدار تھا، اور اسے اس تھانے میں خدمت انجام دیتے ہوئے لگ بھگ 10 سال ہو گئے تھے۔ جب میں وہاں موجود تھا تو میں نے اسے قابل اعتماد اور تجربے کار اہلکار پایا تھا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بعد قدرے افسردہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، پتہ نہیں ہمارے قصبے کی مسجد کا تنازع کب ختم ہوگا۔ قصبہ نور کوٹ کے وسط میں واقع ایک مسجد تھی، اور پچھلے کچھ عرصے سے وہاں ایک حساس نوعیت کا جھگڑا چل رہا تھا، اور ایک یہ ایسا حساس معاملہ تھا کہ پولیس کسی کی بھی طرفداری کر کے کسی کے بھی خلاف کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا ہی نہیں سکتی تھی۔ دراصل دو بہت بڑے مسالک کے درمیان ٹھن گئی۔ ایک مسلک کے ماننے والے اس مسجد کو خود سے منسوب کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے مسلک کے پیروکاروں کا خیال یہ تھا کہ اس مسجد پر ان کا حق زیادہ ہے۔ ظاہر ہے دونوں ہی مسالک سے تعلق رکھنے والے بنیادی طور پر مسلمان تھے، لیکن حسب توفیق وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے کہ مسجد کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ قصبے میں دونوں ہی مسالک سے تعلق رکھنے والوں کی ملی جلی آبادی تھی، لہذا مسجد کے ساتھ ساتھ نمازی بھی سخت پریشانی کا شکار تھے۔ حالانکہ اس تنازع سے قبل تمامی لوگ بلا تفریق ایک ہی جگہ پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میں نے حوالدار کی پریشانی کے جواب میں کہا، جمعہ خان، مسجد دراصل اللہ کا گھر ہے جو کہ اس کی عبادت کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے فرقوں اور مسلکوں میں بڑھ کر اپنی مساجد الگ کر لی ہیں، اپنی نماز اور دیگر عبادت کے طور طریقے ایک دوسروں سے جدا کر لی ہیں، حالانکہ سبھی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب خدا ایک ہے اور سبھی کی عبادت ایک ہے تو پھر یہ مسجد وہ ہماری مسجد کی تمہاری کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مذہب اور مسلک کا تنازع ہے۔ دونوں مسالک کے مذہبی رہنماؤں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ پولیس اس سلسلے میں براہ راست کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتی۔ ہاں، البتہ اگر یہ تنازع کسی مرحلے پر قابل دخل اندازی پولیس ٹھہرا تو پھر دیکھا جائے گا۔ حوالدار نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، بس میری تو خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے قصبے میں کسی حاجی برکت علی رحمت علی کو بھیج دے، شاید اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے چونک کر جمعہ خان کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے حاجی برکت علی اور رحمت علی کا نام سن کر میں مدرب ہو گیا۔ ان ناموں کا ذکر میں نے چند روز پہلے بھی کسی کی زبان پر سنا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ اب جو حوالدار نے بڑے ہی حسرت بھرے لہجے میں حاجی برکت علی اور رحمت علی کہا نا، تو میرے اندر کا ذاتی تجسس جاگ اٹھا۔ میں نے میز پر کونیاں ٹکائی اور تھوڑا سا آگے کو جھکتے ہوئے سوال کیا، جمعہ خان، تم حاجی خان اور برکت رحمت علی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون لوگ ہیں یہ، اور کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، جناب، یہ کوئی دو لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی شخص کا نام ہے، اور سنا ہے کہ حاجی برکت علی رحمت علی لاہور سے آیا ہے۔ جمعہ خان کی وضاحت نے مجھے الجھا ڈالا۔ میں نے کہا، حوالدار صاحب، برکت علی رحمت علی دو الگ الگ نام ہیں جو کسی ایک شخص کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو مجھے اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کنگار کر گلے کو صاف کیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حاجی برکت علی رحمت علی پچھلے کچھ عرصے سے ادھر موضع بخت نگر میں آیا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ اس کا تعلق لاہور کے کسی علاقے سے ہے۔ میرا سالہ شمشاد بخت نگر میں رہتا ہے۔ اسی کی زبانی مجھے برکت علی رحمت علی کے بارے میں معلومات ملی ہیں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ حاجی صاحب دراصل ایک ہی شخص کے، لیکن اس کا نام کچھ ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ دو افراد ہیں۔ میں نے حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں اڑتی اڑتی جو خبریں سنی تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ موضع بخت نگر میں اچانک ہی نمودار ہوا، اور بہت ہی قلیل مدت میں اس نے گاؤں والوں کو اپنا گرو ویدہ بنا لیا۔ وہ بڑا ہی مہربان اور خدا ترس شخص تھا۔
غریبوں اور ضرورت مندوں کی اپنی جیب سے مدد کیا کرتا۔ لوگ اس کی انہی نیکیوں کے باعث اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ لوگوں کے دلوں میں بھی گھر کرتا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں دیہات اور وہاں بسنے والے لوگوں کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں بدلا کرتا۔ لوگ نسل در نسل ایک ہی جگہ پر رہتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ کسی نئے شخص کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ متاثر ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اس لیے حاجی برکت علی رحمت سے متعلق مشہور والی کہانیاں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھیں، اور اب تو حوالدار جمعہ خان بھی اس معاملات کی تصدیق کر رہا تھا۔ موجودہ حالات چونکہ خلاف صورتحال اور خلاف دستور نظر آتے تھے، اس لیے میں اس حوالے سے خاصا غیر مطمئن تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے ان پراسرار کردار حاجی برکت علی اور رحمت علی کی اصلیت کھوجنے کا پروگرام بنا رہا تھا، لیکن باوجہ میں اس جانب بھرپور توجہ نہیں دے سکا۔ اب جو جمعہ خان نے خود ہی ذکر چھیڑا تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں پہلی فرصت میں اس اسرار کو بھی حل کر ہی لینا چاہیے۔ میں نے حوالدار کی وضاحت کے جواب میں پوچھا، جمعہ خان، کیا تم نے حاجی برکت علی رحمت علی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں جناب، اور بتایا، میں تو کافی عرصے سے بخت نگر نہیں گیا۔ پچھلی بار بھی زلیخا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر خود ہی بھائی بہن اور ماں باپ سے ملنے چلی گئی تھی۔ حاجی صاحب کے بارے میں ساری معلومات مجھے شمشاد نے فراہم کی ہیں۔ وہ زلیخا اور بچوں کو چھوڑنے آیا تھا تو اسے اس موضوع پر میری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی۔ میں جمعہ خان اور اس کی فیملی کے بارے میں چیدہ باتوں سے واقف تھا۔ بخت نگر میں اس کی سسرال تھی، اس کے ساس سسر باحیات تھے۔ زلیخا اس کی بیوی کا نام تھا۔ زلیخا کی مزید 3 بہنیں ناہید، زبیدہ اور سلطانہ تھیں، جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ 2 بھائی شمشاد احمد اور ارشاد احمد تھے، جن میں سے صرف شمشاد ہی شادی شدہ تھا۔ شمشاد اپنی بیوی بلقیس اور 3 بچوں کے ساتھ اور والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ حوالدار جمعہ خان کے 4 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ موضع بخت نگر میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل شمار میں واقع تھا۔ یہ نسبتاً ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں 100 گھر آباد تھے۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس ماحول اور فضا سے آشنا ہو جائے۔ یہاں سے متعلق یہ کہانی بیان کی جا رہی ہے تاکہ سننے کے دوران آپ کا ذہن کسی بھی مرحلے پر الجھن کا شکار نہ ہو۔ جمعہ خان کی بات مکمل ہونے پر میں نے سوال کیا، جمعہ خان، تھوڑی دیر پہلے ہمارے درمیان نور کوٹ کی مسجد کے تنازع والی صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی، اور تم نے بڑی امید اور تمنا سے یہ دعا کی تھی کہ کاش خدا ہمارے قصبے میں کسی حاجی برکت علی رحمت علی کو بھیج دے۔ اس حاجی برکت علی رحمت علی کا مسجد یا مولوی کے تنازع سے تعلق کیا ہے؟ مسجد یا مولوی وغیرہ سے تو اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، جمعہ خان نے جواب دیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ بڑا ہی اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دل اور ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے۔ ادھر بخت نگر میں ایک چھوٹی سی کچی سی مسجد تھی۔ حاجی صاحب نے مولوی جی کو خاصی تگڑی رقم دی ہے کہ وہ مسجد کی تعمیری اور توسیع کے لیے خرچ کر سکیں۔ اس نے جو یہاں کے تنازع کے حوالے سے بات کی ہے نا، تو میرا خیال ہے ملک صاحب کہ اگر حاجی برکت علی رحمت علی کو یہاں کی مسجد میں جنم لینے والے جھگڑے کا پتہ چل جائے تو وہ ضرور اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، لیکن کیسے؟ ذرا وضاحت تو کرو۔ منڈھیرو لہجے میں بتانے لگا، حاجی برکت علی رحمت علی اس تنازع کو اس طرح ختم کر سکتا ہے کہ دونوں ہی دھڑوں کے مولویوں سے ایک ملاقات کرے اور ان سے کہے کہ موجودہ مسجد پر کوئی ایک مسلک پر قبضہ کر لے، دوسرے مسلک والے اپنی پسند سے ایک اور جگہ مسجد کو تعمیر کر لیں، اور اس مسجد کی تعمیر وغیرہ پر جو رقم خرچ ہوگی وہ حاجی صاحب دیں گے۔ جمعہ خان، میں تمہارے اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، مجھے امید ہے یہ حاجی موضع بخت نگر میں رہتے ہوئے یہاں کے کسی معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کیوں جناب؟ حوالدار نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، اس لیے کہ میرے اندازے کے مطابق یہ شخص کسی خاص مشن پر ہے اور اس نے اپنی کارروائی کے لیے بخت نگر کا انتخاب کر رکھا ہے، لہٰذا اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے وہ اپنے کام سے کام رکھے گا اور ادھر ادھر کے مسائل میں خود کو الجھانے سے اجتناب برتے گا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، لیکن جناب، بظاہر تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں سمجھا نہیں، آپ حاجی صاحب کے کس مشن کی بات کر رہے ہیں؟ مشن کی نوعیت کے بارے میں تو سرے دست میں یقین کے ساتھ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔
اگر ہم ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھیں تو ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ میں نے نمازی توقف کیا، پھر اپنی بات میں آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، جمعہ خان یقین کرو، مجھے اس حاجی برکت علی رحمت علی میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ کیا گڑبڑ؟ میں بھی اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکا ہوں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا، وہ روزمرہ روایت سے بہت ہٹ کر ہے۔ جمعہ خان چند لمحات تک سوچتے ہوئے نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اضراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اب مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں آپ کے انداز اور طریقے سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہوں۔ آپ حاجی صاحب پر جتنی سنجیدگی سے شک کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ حاجی صاحب کے معاملے میں کہیں نہ کوئی چکر بازی ضرور ہے۔ آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ حاجی صاحب کا رویہ معمول سے بہت مختلف ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلیت تک رسائی کیسے حاصل کریں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، اگر صحیح خطوط پر کوشش کی جائے تو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس مشن میں تم سے کام لوں گا جمعہ خان، کیونکہ تم میرے لیے قابل بھروسہ ہو۔ وہ تشکرانہ انداز میں بولا، یہ آپ کی محبت اور مہربانی ہے ملک صاحب، مگر میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ میں نے بڑی رسم سے کہا، میں سمجھاتا ہوں جمعہ خان، آج کل ہمارے تھانے کی حوالات تو خالی پڑی ہوئی ہے نا، ادھر نور کوٹ میں جرائم کا تناسب بھی کافی کم ہے، لہذا تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں ہیں، اور میں نے بھی جس مشن کا ذکر کیا ہے اس کا راز بھی صرف ہم دونوں کے بیچ ہی رہے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے جشن دی، پھر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب بے فکر ہو جائے ملک صاحب، میں اس راز کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ آپ حکم کریں، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تم کل مجھ سے چند دن کی چھٹی لے کر بیوی بچوں کے ساتھ بخت نگر روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا، تھانے کے عملے کو یہی بتانا کہ تم کسی ضروری کام سے اپنی سسرال جا رہے ہو، وہاں کسی کو بھی بیمار کر سکتے ہو یا کوئی اور بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سمجھے کہ میں آپ سے چھٹی لے کر چند روز کے لیے کسی بہت ہی ضروری کام سے بخت نگر چلا گیا ہوں۔ تھانے کے عملے میں کسی کو میری روانگی کی حقیقت کا علم ہی نہیں۔ وہ پرجوش انداز میں بولا، باپ بتائیں مجھے وہاں جا کر کرنا کیا ہوگا؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں بخت نگر میں رہتے ہوئے حاجی برکت علی رحمت علی کے معاملات کی ٹوہ لگانا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ وہ بخت نگر کے دیگر باسی بھی یہی سمجھے کہ تم حاجی اور اس کے تمام معاملات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں، اپنی سسرال اور بخت نگر کے لوگوں کو میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہونے دوں گا، میں نہایت ہوشیاری سے اس معاملے کو سنبھال لوں گا، لیکن مسئلہ زلیخا کا ہے۔ حوالدار کو میں نے الجھن میں دیکھا تو فوراً پوچھا، زلیخا کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، معصوم و سادہ ذہن، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، وہ مجھ سے کوئی سوال کے بغیر ننیان جانے کے لیے خوش ہو جائیں گے، لیکن میرا یہ اچانک پروگرام زبیدہ کو ہضم نہیں ہوگا۔ وہ چند روز پہلے بخت نگر سے لوٹی ہے، وہ سوال کر کر کے میرا دماغ ہلا ڈالے گی، اسے زمانگی کے حوالے سے مطمئن کرنا بہت ضروری ہے۔ حوالدار ایک معقول بات کر رہا تھا، میں اس کی بیوی زلیخا کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ ویسے تو دنیا بھر کی بیویاں اس معاملے میں کم و بیش ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، لیکن زلیخا تجسس، کھوج کوریت اور ٹوہ کے حوالے سے دوسری بیویوں سے 4 ہاتھ آگے نظر آتی تھی۔ حوالدار کی گمبھیرتا کے جواب میں نے کہا، جمعہ خان، تمہاری تشویش اپنی جگہ ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے زلیخا تمہارا ناک میں دم کر دے گی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم مصلحت برائے تعمیر کی بنا پر اسے خوبصورت چکر سے مطمئن کر دیں۔ خوبصورت چکر؟ اس نے جو کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ملک صاحب مجھے بتائیں اس بارے میں۔ میں نے اسے بتایا، اگر تم اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر یہ بتاؤ کہ نہایت خفیہ ذریعے سے پولیس کو ایک مخبر نے اطلاع دی ہے کہ آنے والے 3-4 دنوں میں ایک خطرناک مفرور مجرم بخت نگر پہنچنے والا ہے، لہٰذا تم اس کی گرفتاری کے لیے پہلے سے ہی وہاں پر جا رہے ہو، تم سادہ لباس میں رہتے ہوئے اس اہم مشن کو سر کرو گے۔ اس پلاننگ میں زور اور حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تم زلیخا کو یہ تاکید کر دینا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، یہ نہایت ہی رازداری والا معاملہ ہے۔ تم زلیخا کو مزید پکا کرنے کے لیے اس مفرور مجرم کا کوئی بھی فرضی نام بتا سکتے ہو، مثلا قادرہ، بلہ، بخشو، گوگا، پوپی وغیرہ کچھ بھی۔ ملک صاحب، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، یہ ترکیب تو بہت ہی اچھی ہے،
ویسے یہ بھی بات ہے کہ مجھے اس معاملے میں زلیخا کو تاکید کر دوں کہ اسے راز میں رکھنا ہے تو سمجھے اس کی زبان پر تالا سا لگ جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر جوشیلے لہجے میں بولا، اگر آپ کا حکم ہو تو میں آج ہی بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا آج نہیں، کل صبح۔ آج یہاں آنے میں ایک دو ضروری کام ہے اور رات کو تم سے زلیخا سے بات کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ بھی کرنا ہے تاکہ یہ کاروائی صحیح انداز میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ وہ فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا مشورہ۔ اگلی صبح میں نے ضروری ہدایت کے ساتھ چند روز کے لیے حوالدار جمعہ خان کو ماں اہل و عیال موضع بخت نگر روانہ کر دیا تھا۔ 3 روز کے بعد جمعہ خان میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت ہم دونوں ہی تھانے کے اندر نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں موجود تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ میں عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے لیٹ چکا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ہونے والی پرسرار دستخط نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سرکاری کوارٹر کے مختصر سے صحن سے گزر کر دروازہ کھولا تو سامنے جمعہ خان کو کھڑا دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، جمعہ خان خیریت تو ہے؟ وہ میرے اعتراضی سوال کا جواب دینے کے بجائے کوارٹر کے اندر آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ملک صاحب آئیں، اندر بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اکلوتے کوارٹر کے کمرے میں آ گیا۔ ان دنوں موسم خاصا گرم ہو رہا تھا اور عموماً لوگ رات میں کھلے صحن وغیرہ میں سوتے تھے، لیکن میں نے ابھی تک اپنی چارپائی کو کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ رات کے آخری حصے میں فضا میں خن کی رچی بسی جاتی اور اوس بھی گرتی تھی، لہٰذا میں نے شب بصری کے لیے ابھی ذہن کا رخ کیا ہی نہیں تھا۔ حوالدار جمعہ خان اس وقت سادہ لباس میں تھا اور لگ بھگ آدھی رات کو اس کی آمد سے یہ ظاہر تھا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر ہی آیا ہوگا، اور وہ خبر یقیناً حاجی برکت علی رحمت علی کے متعلق ہی ہوگی۔ لیکن وہ خبر ہے کیا، یہ تو جمعہ خان ہی بتا سکتا تھا۔ جب ہم آرام سے کمرے میں بیٹھ گئے تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں جمعہ خان، اب بتاؤ بات کیا ہے جو تمہیں یوں پرسرار انداز میں چوروں کی طرح چھپ کر میرے پاس آنا پڑا، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ملک صاحب میں بھی سائیکل پر سوار ہو کر بخت نگر سے یہاں پہنچا ہوں۔ میری سائیکل آپ کے کوارٹر کے عقب میں کھڑی ہے۔ تھانے کے عملے میں سے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوارٹر میں موجود ہوں۔ کسی نے مجھے اس طرف آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور میں آپ سے بات کرنے کے بعد چپ چاپ اس طرح واپس بھی چلا جاؤں گا۔ میں نے ہمیں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، اب تم مجھے وہ اہم بات بتاؤ جس کے لیے تمہیں آدھی رات کو یوں سائیکل پر سوار ہو کر 3 میل کا کچا راستہ کرنا پڑا اور واپسی میں بھی یہی 3 میل کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ میرا کوارٹر تھانے کے ایک بھی حصے میں بنا ہوا تھا اور اس کوارٹر کے پچھواڑے کوئی باقاعدہ دیوار وغیرہ نہیں تھی۔ تھانے کی حدود کے ساتھ اس جانب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو تحت دینے کا پھیلا ہوا تھا۔ جمعہ خان اسی سمت سے تو میرے پاس پہنچا تھا۔ حوالدار نے محنت انداز میں کہا، جناب آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، یہ حاجی برکت علی رحمت علی کسی خطرناک مشن پر یہاں آیا ہے۔ میں نے پچھلے 3 دن میں نہایت احتیاط کے ساتھ جو معلومات اکٹھی کی ہے نا، ان سے کسی گہری سازش کی بو آتی ہے۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، حاجی برکت علی رحمت علی۔ جمعہ خان، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے، میرا خیال ہے کہ اس حاجی کا نام کچھ زیادہ ہی طویل و عریض ہے، کیوں نہ ہم اسے مختصر کر کے صرف حاجی برکت علی یا حاجی رحمت علی یا پھر محض حاجی کہہ لیں۔ آئیڈیا اچھا ہے جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرے خیال میں صرف حاجی صاحب یا صرف حاجی ٹھیک رہے گا، اور یہ حاجی اگر بعد میں کسی حوالے سے مجرم ثابت ہو گیا تو ہم اس کے لیے آسانی سے لفظ پاجی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے تندیا لہجے میں کہا، ویسے مجھے امید نہیں کہ اس بندے نے باقاعدہ حج بھی کیا ہو۔ بعض لوگ اپنا دھندا چمکانے کے لیے موضوع مومنوں جیسی صورت بنا کر اپنے نام کے ساتھ بھاری بھرکم معزز الفاظ لگا کر کام نکالتے رہتے ہیں، اور یہ حاجی بھی مجھے کچھ ایسا ہی کردار لگتا ہے۔ ملک صاحب، یہ بندہ بڑی ہوشیاری سے گاؤں کے سادہ مزاج لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس کا کاروبار بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جمعہ خان تشویشناک لہجے میں بولا، وہی تو سننا چاہتا ہوں میں نے کہا، تم نے بخت نگر میں حاجی کے جو کمالات دیکھے وہ جلدی سے مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سلسلے میں کسی بھی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ میں نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، ملک صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حاجی صاحب کو بخت نگر میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اور مختصر سی مدت میں اس نے گاؤں والوں کو متاثر کر لیا ہے، خصوصاً مسجد کی تعمیر کے لیے ایک تگڑی رقم دے کر وہ نیک دل، خدا ترس اور عبادت گزار بھی ثابت ہو گیا ہے۔
میری معلومات کے مطابق وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے باقاعدہ مسجد میں جاتا ہے اور دیگر نمازیوں کے ساتھ بڑی محبت اور اخلاص سے پیش آتا ہے۔ اس کے برتاؤ نے لوگوں کو اس کا رویدہ بنا لیا ہے۔ خاص طور پر امتیاز جٹ تو اس کی کچھ زیادہ ہی تعریف کرتا ہے۔ جمعہ خان سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے فوراً پوچھا، یہ امتیاز جٹ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، امتیاز جٹ حاجی کا مالک مکان ہے ملک صاحب۔ امتیاز کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں تو وہ خود اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ دوسرا اس نے حاجی کو کرائے پر دے رکھا ہے۔ حاجی نے یہ مکان لیتے ہوئے کوئی مول تول نہیں کیا۔ امتیاز جٹ کے منہ مانگے کرائے پر نہ صرف راضی ہو گیا بلکہ اس نے 3 ماہ کا کرایہ بھی بیچگی ادا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حاجی نے امتیاز کے بیٹے اشرف کو عراق بھی بھجوایا ہے۔ میں نے چونک کر جمعہ خان کی طرف دیکھا۔ عراق بھجوایا ہے؟ کیا مطلب؟ ملک صاحب، حاجی لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے کا کام بھی کرتا ہے، جمعہ خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور یہ بات پورے بخت پور کو معلوم ہے۔ میرا سالہ بھی اب سعودی عرب جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہاں مزدوروں کو بڑی اچھی اجرت مل جاتی ہے۔ پھر حاجی انہیں اتنی آسانی سے باہر بھجواتا ہے کہ بخت نگر کے سبھی نوجوان بیرون ملک جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ 2 روز پہلے 3 لڑکے بخت نگر سے گئے ہیں، جن میں امتیاز جٹ کا بیٹا اشرف بھی شامل ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ 3-4 ہفتے کی رات 4 لڑکوں کا ایک گروپ بخت نگر سے روانہ ہونے والا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ جو تم بتا رہے ہو نا، یہ حاجی بڑی آسانی سے لوگوں کو بیرون ملک پہنچا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کے اپنے جہاز چلتے ہیں؟ جہاز تو نہیں چلتے جناب، پر میں اس کے طریقہ کار کی بات کر رہا ہوں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ جتنی آسانی اور سہولت سے لوگوں کو لے کر جا رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ خود ہی بتائیں جناب، ایک پائی پیسہ لیے بغیر کوئی کسی کو ملک سے کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ کیا وہ مفت میں لوگوں کو لے کر جا رہا ہے؟ میں نے حیرت بھری نظروں سے حوالدار کو دیکھا۔ مفت میں نہیں جناب، ادھار میں، وہ میرا خود لہجے میں بولا، اور حاجی صاحب کی یہی ادا مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ پتہ نہیں وہ کس چکر میں ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کے چکر کا تو میں پتہ چلا ہی لوں گا، تو مجھے اس ادھار کی تفصیل بتاؤ جس کی بنا پر حاجی لوگوں کو ملک سے باہر لے کر جاتا ہے۔ آج کل کے تناؤ زمانے میں پاکستان سے باہر جانے کا کام کرنے کا رجحان بھی بہت کم تھا۔ تاہم اکا دکا افراد قسمت آزمائی کے لیے بیرون ملک جایا ہی کرتے تھے، کیونکہ وہاں محنت مزدوری کا معاوضہ بہت اچھا مل جاتا۔ لیکن میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی کہ پاکستان سے باہر جا کر ملازمت کرنے والوں میں زیادہ تعداد چھوٹے شہروں میں بسنے والے افراد کی ہوتی تھی، اور کوئی ریکارڈنگ ایجنٹ یوں گاؤں دیہات میں ڈیرا جما کر نہیں بیٹھتا، بلکہ بیرون ملک جا کر کمائی کرنے کے خواہش مند افراد کو خود آگے بڑھ کر ایسے ایجنٹوں سے رابطہ کرنا پڑتا تھا جن کا ٹھکانہ عموماً شہروں میں ہوتا تھا، اب وہ چاہے شہر چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اسی تناظر میں حاجی برکت علی رحمت علی کا اسٹائل واقعی کسی خار کی طرح ذہن میں چپتا تھا۔ حوالدار جمعہ خان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، حاجی نے بخت نگر میں رہائش اختیار کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے کاروبار کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا تھا۔ اسے اپنے بزنس کی پبلسٹی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس کام کے لیے اس نے گاؤں کے مسجد کو چن لیا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے وہاں جاتا ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے۔ اسی دوران وہ باتوں میں اپنا کاروبار بھی چمکاتا رہتا ہے۔ خیر، میں آپ کو حاجی کے طریقہ کار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بخت نگر کے لوگوں کو تو اس نے یہی بتا رکھا ہے کہ وہ مندوں کو سعودی عرب، کویت، ایران، لیبیا، لبنان، عمان، بحرین اور دیگر ممالک بھیجتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جانے کا معاوضہ برابر ہے، یعنی کہ 5,000 روپے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی پیش کی رقم لے ہی نہیں رہا، بلکہ وہ سب سے ایک یہی بات کہہ رہا ہے کہ جب بیرون ملک جا کر ملازمت پر لگ جاؤ اور اسے پہلی تنخواہ مل جائے تو وہ اس کے وارثوں سے یہ رقم وصول کر لے گا۔ حالانکہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایجنٹ رقم ایڈوانس میں لیتے ہیں، اور اس قسم کے کام کے لیے 5,000 کی رقم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو پیسے پہلے دینا ہی نہیں پڑ رہے تھے، اس لیے انہیں یہ رقم زیادہ بھی نہیں لگ رہی تھی، اور یہی بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ میں نے ٹھیرے لہجے میں کہا، جمعہ خان، تمہارا ذہن بلا وجہ نہیں الجھ رہا۔ یہ حاجی اس دندے کی آڑ میں کوئی نہایت ہی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔
گاؤں کے سادہ مزاج لوگ اس کی شاطر چال کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میرا دھیان تو بار بار اسی گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ حوالدار نے ذرا لہجے میں پوچھا، جناب کون سا گروہ؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے سوال کیا، جمعہ خان تم نے بتایا ہے نا، یہ حاجی کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ بخت نگر میں امتیاز جٹ کا مکان کرائے پر لے کر رہ رہا ہے۔ اس کی فیملی میں افراد کتنے ہیں؟ جمعہ خان نے جواب دیا، فی الحال تو وہ اکیلا ہی آیا ہے۔ گاؤں والوں کو اس نے یہ بتایا کہ اس کی ایک بیوی اور 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی صوفیہ نے تعلیم مکمل کر لی ہے، لیکن صدف اور عمران کے آج کل امتحانات ہو رہے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو فوری طور پر گاؤں میں لایا ہی نہیں جا سکتا۔ گرمیوں کی چھٹی سے پہلے وہ بخت نگر میں اپنے لیے ذاتی گھر تعمیر کرائے گا، پھر جولائی یا اگست میں اپنی فیملی کو بھی لے کر آ جائے گا۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، بہت ہی کائیں اور چالاک آدمی ہے یہ حاجی۔ بچوں کے امتحانات تو مارچ کے ابتدائی حصے میں مکمل ہو گئے تھے اور 31 مارچ کو نتیجہ بھی نکلا ہے، اور پورے پنجاب کے اسکولوں میں اب نئی جماعتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ بات کتنی عجیب ہے جمعہ خان کے ایک شخص جس کا کاروبار لاہور جیسے بڑے شہر میں عمدگی سے چل رہا ہو، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، اور وہ ضلع جنگ کے اس دور دراز گاؤں میں آ کر رہائش اختیار کیوں کرے گا؟ وہ مستقل طور پر بخت نگر میں آ کر بسنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر میں نے چوک کر حوالدار کی طرف دیکھا۔ اس نے جواب دیا، حاجی نے گاؤں والوں کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ رہائش تو لاہور میں ہی رکھے گا، لیکن موسم سرما اور گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے وہ بیوی بچوں کو یہاں پر لایا کرے گا، اور بخت نگر کے باسیوں نے اس کی بات کا یقین بھی کر لیا ہے۔ جی ہاں، حوالدار نے ہمیں گردن ہلائی اور کہا، ان بیچاروں کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور ایک دن آنکھیں کھول کر انہیں اپنی حماقت پر رونا بھی پڑے گا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، جمعہ خان 2 روز پہلے حاجی نے بخت نگر کے کن 3 لڑکوں کو یہاں سے بھیجا ہے اور کیسے؟ ایک تو امتیاز جٹ کا بیٹا ہے اشرف، دوسرے 2 لڑکوں کے نام رفیق اور جاوید ہیں، حوالدار نے بتایا۔ 2 روز پہلے دوپہر کے وقت ایک جیپ بخت نگر پہنچی تھی، جس میں قدر عمر شخص اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی موجود تھی۔ حاجی کے مطابق اس قدر عمر شخص کا نام سکندر شاہ ہے اور اس کا بزنس پارٹنر ہے، اور وہ خوبصورت لڑکی صوفیہ تھی، حاجی کی بڑی بیٹی۔ حوالدار نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، صوفیہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے اور لاہور والے آفس میں بیٹھتی ہے۔ اس کے ذمے انٹرویوز کا کام ہے۔ وہ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد سے مختلف سوالات کر کے یہ جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ کس نوعیت کے کاموں کے لیے موزوں رہیں گے۔ یہاں بھی وہ اسی مقصد سے آئی تھی۔ اس نے اشرف، جاوید اور رفیق کا انٹرویو کیا، اور شام سے تھوڑی دیر پہلے وہ ان 3 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلی گئی ہے۔ ان تینوں کے گھر والے بہت خوش ہیں کہ ان کے بیٹے اب ملک سے باہر جا کر ڈھیر دولت کمائیں گے اور وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اگلے پھیرے میں عارف، مشتاق، حامد اور فرقان جائیں گے۔ 3 دن بعد ہفتے کی رات صوفیہ اور سکندر شاہ دوبارہ بخت نگر آ کر انہیں جیپ میں لے کر جائیں گے۔ وہ لمحے بھر کے نہیں رکا، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ملک صاحب، بخت نگر کے نوجوانوں میں خاص قسم کا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جوانوں کے علاوہ قدر عمر مرد بھی بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے سالی شمشاد احمد کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ بھی اب سعودی عرب جانے کے لیے پٹ توڑ رہا ہے۔ کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں، میں نے مینخس انداز میں کہا۔ جب صوفیہ جیسی خوبصورت لڑکی انٹرویو کرے گی تو جوان کیا بوڑھے بھی قسمت آزمائی کے لیے بے قرار دکھائی دیں گے۔ میں تو اس بات سے پریشان ہو رہا ہوں کہ اگر حاجی نے اپنا دھندا اسی طرح جاری رکھا تو بخت نگر کے علاوہ آس پاس کے علاقے بھی جوانوں سے خالی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خبر بخت نگر تک محدود رہنے والی ہی نہیں، یہ وبائی امراض کی طرح بہت دور تک پھیلے گی، اور جب سارے کا سارا جوان خود بیرون ملک محنت مزدوری کرنے چلا جائے گا تو یہاں کے کھیتوں اور کھلیانوں کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو واقعی بہت فکر مندی کی بات ہے۔ وہ تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر حاجی نے صوفیہ کی شادی کا تذکرہ کچھ ایسے انداز میں کیا ہے کہ بہت سے جوان تو بڑی رنگین اور سنگین خواب بھی دیکھنے لگے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کے حوالے سے۔ کیوں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر
جمعہ خان کو دیکھا، پھر پوچھا حاجی نے ایسی کون سی بات کر دی ہے؟ وہ گائے بگائے یہ کہتے سنا گیا ہے کہ صوفیہ کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند اڑ رہی ہے۔ ہوادار نے بتایا اس کی پریشانی کے مطابق صوفیہ پوری طرح بالغ ہو چکی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سلیقہ شعار ہے اور خوش گفتار ہے، لہذا وہ جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا ہے، بس کوئی معقول سا لڑکا اسے نظر آ جائے۔ اور وقت نگر کا ہر نوجوان خود کو معقول ثابت کرنے کے لیے ہر وقت ہر تیاری میں ہر کام میں جت گیا ہوگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، یہ کمبخت حاجی لگتا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنا بخوبی جانتا ہے، اب اس کا جلدی کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ میں نے لفظ بندوبست پر زور دیا تو والدہ جمعہ خان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، ملک صاحب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا نا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کون سے سوال کی طرف تھا۔ میں نے گردن کو ہامے لایا اور کہا، تم اس گروہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا؟ اس نے جلدی سے کہا، جی ہاں۔ میں نے اسے ٹھہرے لہجے میں بتانا شروع کیا، جمعہ خان کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ان دنوں میں ضلع قصور کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز مجھے ہیڈ کوارٹر جانے کا اتفاق ہوا تو یہ قصہ میرے علم میں آیا تھا۔ اس حوالے سے میں بڑا ہی خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ مجھے اپنے سینئر افسران کے ساتھ بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا بہرا موقع ملتا رہا ہے۔ ایسی ایک نشست میں اس گروہ کا تذکرہ بھی ہوا جس کا ذکر ابھی میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ اس حاجی کی مشکوک سرگرمیاں دیکھ کر میرا دھیان بار بار اسی گروہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، وہ گروہ بڑے منظم طریقے سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ کل 4 افراد تھے جس کا سرغنہ صفدر سلطان نامی ایک شخص تھا۔ یہ چاروں ہی چھوٹے شہروں اور قصبہ جات وغیرہ میں جا کر ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جن کی عمریں 15 اور 25 سال کے درمیان ہوں، وہ صحت مند اور جفا کش ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یا تو وہ بے روزگار ہوں یا پھر کوئی ایسا کام دھندہ کرتے ہوں جس سے معقول آمدنی نہ ہوتی ہو۔ ایسے افراد کو بڑے شہروں میں اچھی اور زیادہ آمدنی والی نوکریوں کے خواب دکھاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر لاہور میں بنا رکھا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک خطرناک کام کر رہے تھے، لوگوں کو ملازمتیں وغیرہ دلوانا تو ایک صرف ڈھونگ تھا۔ لوگ ان کی سنہری اور چکنی چکڑی باتوں میں ایسے پھنستے کہ پھر فرار کی کوئی راہ نہ کھلتی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سنسنی خیز انداز میں اضافہ کیا، صفدر سلطان اس کے 3 ساتھی در حقیقت بردہ فروش تھے۔ جمعہ خان نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا بردہ فروش؟ یعنی وہ دھوکے سے اپنے جال میں پھانسے ہوئے لوگوں کو فروخت کرتے ہیں؟ بالکل، یہ بردہ فروش یہی کرتے ہیں، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ لاہور پہنچانے کے بعد وہ انہیں 2-3 دن کراچی کے بھجوا دیتے ہیں۔ اس کام کے لیے الگ الگ ٹیمیں موجود تھیں۔ وہ وہی نا، بردہ فروشوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں پانی کے جہاز پر نوکری ملی ہے۔ اس طرح وہ ستم نصیب انسانوں کے ایسے اسمگلر کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو انہیں اپنے ساتھ سمندری راستے سے موریتانیہ، تنزانیہ وغیرہ لے جاتا ہے، جہاں ایک منڈی میں باقاعدہ ان کا نیلام ہوتا ہے۔ تب ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب زندگی بھر کے لیے غلام بنائے جا چکے ہیں۔ بہرحال میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا، پولیس نے نہایت خفیہ انداز میں اس گروہ کی نگرانی کی اور ایک رات انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پولیس کے ہتھے صرف صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھی ہی چڑھے، آگے کی چین کو گرفت میں لایا ہی نہیں جا سکا۔ صفدر سلطان اینڈ کمپنی کی گرفتاری سے اگلا سیٹ اپ محتاط ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ پولیس ان پر ہاتھ ڈالتی وہ گندے کے سینگوں کے حمانت منظر سے ہی غائب ہو گئے۔ پولیس کو اس اسٹیشن میں جزوی کامیاب ہو سکی تھی۔ صفدر سلطان اور اس کے 3 ساتھیوں پر باقاعدہ مقدمات چلے اور وہ لوگ عدالت سے سزا پا کر جیل بھی چلے گئے، اور اب بھی یقیناً وہ کسی جیل میں ہی سڑ رہے ہوں گے۔ کچھ عرصے پہلے تک میرا یہی خیال تھا، لیکن حاجی برکت علی رحمت علی کی خفیہ سرگرمیوں کو اب دیکھتے ہوئے میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہیں بھی یہ سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں۔ حوالدار نائدین صاحب نے گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ کی یہ بات دل کو لگ رہی ہے۔ حاجی نے جن 3 نوجوانوں کو ملک سے باہر بھجوانے کے لیے بخت نگر سے روانہ کیا ہے نا، ان کی عمریں جاوید کی 18 سال، رفیق کی 30 سال اور اشرف کی 24 سال ہے۔ اسی طرح عارف، حامد، فرقان اور مشتاق کی عمریں بھی بلا ترتیب 16، 19، 20 اور 22 سال ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی عمر ہے، اور اس قسم کے بردے زیادہ قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔
میں نے سوچ میں ڈوبا لہجے میں کہا، جمعہ خان، تمہاری معلومات کے مطابق سکندر شاہ اور صوفیہ آنے والے ہفتے کو دوبارہ بخت نگر پہنچیں گے اور اسی رات ان 4 جوانوں کو اپنے ساتھ لاہور لے جائیں گے۔ جی ملک صاحب، میری معلومات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں آپ کی ہدایت کے مطابق بڑی ہی محنت اور احتیاط سے یہ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ ہمیں ہفتے کی شام بخت نگر میں ایک زبردست کارروائی ڈالنا چاہیے۔ میں نے سلطان شاہ کی جیپ کا نمبر بھی نوٹ کر لیا ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ میں نے تعریفی نظر سے جمعہ خان کو دیکھا اور جیپ کے نمبر کے حوالے سے سوال کیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، وہ ایک لون کلوز جیپ ہے جس پر لاہور کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، LED 78۔ میں نے منحصر انداز میں گردن ہلائی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جمعہ خان، کارروائی تو ڈالی ہی جائے گی اور بڑی بھرپور ڈالی جائے گی، لیکن اس کے لیے تیاری بھی کرنا ہوگی۔ آنے والے ہفتے کے دن میں ابھی کافی وقت ہے، مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ایک کام کرو۔ تو بولتے بولتے رکا تو حوالدار نے ذرا لہجے میں پوچھا، جی ملک صاحب، کون سا کام؟ میں نے اس کے سوال کے جواب دینے کے بجائے پوچھا، تمہارا ابھی کیا پروگرام ہے؟ میرا مطلب ہے تم ابھی واپس بخت نگر جاؤ گے یا رات ادھر ہی نور کوٹ میں گزارنے کا پروگرام ہے؟ میں زلیخا سے تو یہ کہہ کر آیا تھا کہ ایک ضروری کام کے لیے مجھے نور کوٹ جانا ہے۔ حوالدار نے جواب میں بتایا، میں اگر جلدی فارغ ہو گیا تو واپس جاؤں گا، ورنہ ادھر ہی رک جاؤں گا اور اگلی ہی صبح آؤں گا۔ جب سے میں نے اسے یہ بتایا ہے نا کہ میں خطرناک مجرم کی تلاش اور گرفتاری کے سلسلے میں خاص مشن پر ہوں، تو وہ زیادہ سوال نہیں کرتی۔ اگر میں رات کو واپس بخت نگر نہیں بھی گیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے جمائی لی اور گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اس وقت رات کا 1 بج رہا ہے، اتنی رات سے واپس جانا کچھ مناسب نہیں۔ خواہ تمہارے سسرال والوں کو بھی شک ہوگا کہ تم کس قسم کی مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں صبح سویرے نکل جاؤں گا۔ متعدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، ہاں مجھے کوئی کام بتا رہے تھے؟ ہاں میں کہہ رہا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے بخت نگر میں رہتے بڑے ہی کام کی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میرے خیال میں آنے والے 2-3 دن تمہیں وہیں گزارنا چاہیے تاکہ حاجی اور اس کے عزائم مزید کھل کر سامنے آ سکیں۔ ہم جمعے کی شام کو دوبارہ ملیں گے اور تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں ہفتے کی شام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی بھی ترتیب دیں گے۔ اگر حاجی پر کچا ہاتھ ڈالا گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہماری تیاری اور کارروائی میں کوئی کمی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں صبح سویرے بخت نگر روانہ ہو جاتا ہوں اور وہاں کا محاذ سنبھال لیتا ہوں۔ اس دوران میں یعنی جمعے کی شام سے پہلے اگر کوئی بھی ایمرجنسی پیش آ گئی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی تجویز کی تائید کی اور پوچھا، جمعہ خان، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جیپ کس راستے سے بخت نگر پہنچتی ہے اور واپسی میں اس نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا؟ جناب، میں نے اس بارے میں بھی ساری چھان بین کی ہے۔ وہ بڑے ہی فخریہ لہجے میں بولا، وہ لوگ جنگ کی طرف سے آئے تھے، یعنی ہمارے تھانے کے سامنے سے گزرے تھے۔ اسی سڑک پر آگے جا کر، جیسا کہ آپ جانتے کہ کچا راستہ شمال کی سمت نکلتا ہے جو اسی درجے کے زاویے پر آگے بڑھتے ہوئے سیدھا بخت نگر تک پہنچتا ہے۔ سکندر شاہ نے اپنی آمد اور رشد کے لیے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر سکندر شاہ بخت نگر کے جوانوں کو لے کر واقعی لاہور گیا ہے تو اسے میرے تھانے کے سامنے سے گزر کر پہلے جنگ شہر جانا پڑے گا اور وہ جنگ شہر سے آگے لاہور کی سمت روانہ ہوا ہوگا۔ میرے کوارٹر میں صرف ایک ہی چارپائی تھی جو کہ میرے ہی استعمال میں رہتی تھی۔ یہ رات حوالدار جمعہ خان کو بھی اسی کوارٹر میں گزارنا تھی، لہٰذا میں متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے شب بجری کی سیٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جمعہ خان نے فوراً بھاپ لیا کہ میں کون سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی ذہنی توانائی صرف کر رہا ہوں۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، ملک صاحب، آپ اطمینان سے چارپائی پر سو جائیں، میں زمین پر بستر لگا لوں گا۔ زمین؟ میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے محمدی بستر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ آپ کی چٹائی رکھی ہے نا؟ اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں وہ بچھا کر اطمینان سے سو جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، بس چند گھنٹوں کی ہی تو بات ہے۔ میں نے بھی نماز کی ادائیگی کے لیے ایک چٹائی مختص کر رکھی تھی، یہ خاصی بڑی چٹائی تھی۔ میں کوارٹر کے فرش پر یہی چٹائی کو بچھاتا اور پھر اس کے اوپر جائے نماز ڈال کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا۔ حوالدار کی تجویز کے جواب میں نے کہا، بات چند گھنٹوں کی ہو یا رات بھر کی، لیکن مساوت اور روا روی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں خود تو چارپائی پر آرام سے سوؤں
اور تم چٹائی پر رات گزار دو۔ ملک صاحب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارا ثواب تم سمیٹ لو اور میں مزے سے بے خبر سوتا رہوں۔ وہ میری سنجیدگی کے لبادے میں چھپے ہوئے نقطے تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ الجھن بھرے لہجے میں بولا، یہ آپ کس قسم کے ثواب کی بات کر رہے ہیں جناب؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، محمدی بستر پر شب بسیری کا ثواب۔ اوہ، وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے کہا، جمعہ خان، یہ چٹائی اتنی بڑی ہے کہ ہم دونوں ہی باسہولت اس پر سو سکتے ہیں اور برابر کا ثواب بھی کما سکتے ہیں، لیکن جناب آپ تو تھانہ انچارج، میں تھانہ انچارج اور تم حوالدار، صرف فرائض کی بجا آوری کے لیے، اور وہ بھی ڈیوٹی کے اوقات میں۔ میں نے اس کی بات کو کاٹ کر گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس وقت نہ تم حوالدار ہو اور نہ ہی میں تھانے دار، ہم صرف دونوں ہی انسان ہیں، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دونوں میں برابری توازن قائم رہے۔ وہ بے یقین نظروں سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ آئندہ ہی روز میں ایس پی آفس جا کر علی نواز گوندل سے ملا۔ ایس پی گوندل صاحب بڑے ہی تجربہ کار آفیسر تھے، ابھی چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، حق مغفرت کرے۔ 90 کے قریب عمر پائی تھی انہوں نے۔ گوندل صاحب ہمیشہ محبت اور مہربانی سے پیش آئے۔ میں نے ان کی صحبت میں یا یوں سمجھے کہ ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھا تھا۔ یہ انسانی فانی جو شخص دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن واپس جانا بھی ہے، پتہ نہیں کب اپنا بھی بلاوا آ جائے۔ بہرحال جب میں گوندل صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ بڑی فرصت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں حاجی برکت علی رحمت علی کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ ہمارے درمیان مردہ فروشی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے توجہ سے میری بات سنی اور گمبھیر لہجے میں کہا، صفدر حیات، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، مجھے بھی یہ حاجی خاصا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ بہرحال بخت نگر تمہارے تھانے کی حدود میں آتا ہے، تم حاجی کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھو۔ اس سلسلے میں میری طرف سے کسی مدد یا تعاون کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ میں نے تاگوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بالکل ضرورت ہے سر۔ میں نے حاجی کو بے نقاب کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ آپ کے تعاون کے بغیر کامیابی سے ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولے، ہاں بتاؤ، تمہیں کس قسم کا تعاون چاہیے؟ میں نے کہا، سر مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی گاڑی جس میں بیٹھ کر میں اپنے تھانے سے لاہور تک کا سفر طے کر سکوں۔ انہوں نے مجھے بڑی گہری نظر سے گھورا اور کہا، گاڑی مہیا کر دی جائے گی، پر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں بتانا شروع کیا۔ سر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آنے والے ہفتے کی شام حاجی بخت نگر کے مزید 4 جوانوں کو جیپ کے ذریعے لاہور بھجوانے والا ہے۔ اس سے پہلے جو 3 نوجوان گئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ حاجی کا جتنا سیٹ اپ بخت نگر میں کام کر رہا ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا جس سے نتائج تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ ویسے میں نے حوالدار جمعہ خان کو سادہ لباس میں بخت نگر میں تعینات کر رکھا ہے۔ بخت نگر میں چونکہ اس کی سسرال ہے لہٰذا اسے کام کرنے میں کسی دقت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا۔ جمعہ خان مجھے وہاں کی پل پل صورتحال سے آگاہ کرتا رہتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، میری خواہش ہے کہ ہفتے کی شام جب بخت نگر کے 4 نوجوانوں کو لے کر لاہور کے سمت جیپ سفر کا آغاز کرے تو میں اس کا تعاقب کروں، تاکہ یہ بات معلوم کی جا سکے کہ حاجی ان سادہ لو دیہاتیوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر پہنچا کہاں رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی میں تحقیق کروں گا اس کی رپورٹ پہلی فرصت میں آپ کی خدمت میں ہی پیش کر دوں گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولے، صفدر حیات، آئیڈیا تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کام میں ایک محکمہ جاتی قباحت ہے۔ وہ کیا سر؟ حالانکہ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہر تھانے کی اپنی ایک مخصوص حدود ہوتی ہے اور تھانے دار کو اسی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینا پڑتا ہے، اور اب میرا لاہور جانا اس حوالے سے اختیار سے باہر یا حدود سے متواجس نظر آتا تھا۔ تاہم کسی بھی کیس کے سلسلے میں ایک علاقے کے ذمہ دار کسی دوسرے علاقے کے ذمہ داروں سے تعاون اور مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں جس علاقے کا تھانے دار تھا بخت نگر اسی میں تو شامل تھا، چنانچہ حاجی کے حوالے سے میں بخت نگر کی حدود میں ہر قسم کی کارروائی کرنے کا مجاز تھا۔ یہ مناسب اور ممکن نہیں تھا کہ میں لاہور جا کر کسی بھی قسم کی سرگرمی دکھاؤں۔ ایس پی علی نواز گوندل نے میرے سوال کے جواب میں وہی سب کچھ کہا تھا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے کہا، صفدر حیات، تم تو خاصے سمجھدار ہو۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، سر میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں،
دراصل میں نے ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس سے میں کسی بھی قسم کی مداخلت کا اندیشہ نہیں. میں یہاں سے سیدھا لاہور جاؤں گا اور یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ حاجی کا وہاں دھندا کیا ہے. وہ گاؤں دیہات سے گھیر کر لے جانے والے نوجوانوں کو واقعی بیرون ملک بھیجتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کوئی اور سلوک کرتا ہے. مردہ فروشی کے موضوع پر ہم خاصی تفصیلی بات کر چکے ہیں، سو اس امکان کو کسی بھی صورت نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا. سر میں حاجی کے خلاف کچھ ایسے ثبوت اور شواہد اکٹھا کرنا چاہتا ہوں جس کے بنا پر میں بخت نگر میں اس پر پکا ہاتھ ڈال سکوں. میں اس کے خلاف جو بھی کارروائی کروں گا وہ اپنے تھانے کی حدود اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے قانون کے مطابق کروں گا. اپنے علاقے سے باہر میں کسی بھی قسم کی نوعیت کی سرگرمی نہیں دکھاؤں گا. لاہور والے مشن میں میری حیثیت خاموش تماشائی جیسی ہوگی، اور یہ تماشائی وہاں جو بھی دیکھے گا اس کی رپورٹ پہلے آپ کو پیش کرے گا اور پھر آپ کی صلاح حاصل کرنے کے بعد ہی آگے پیش قدمی کرے گا. گوندل صاحب نے ایک پرسکون سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی معقول ہے اور قانون کے دائرے کے اندر بھی. تو تم کب لاہور کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہو؟ سر، کل تک کی تو معلومات کے مطابق حاجی کا پارٹنر سکندر شاہ اور صوفیہ ہفتے کو بخت نگر تک پہنچیں گے اور اسی شام ان چاروں لڑکوں کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا کر لاہور لے جائیں گے. اگر ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو مجھے ہفتے کی دوپہر کو گاڑی چاہیے ہوگی. گوندل صاحب نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا، پھر گہری سنجیدگی سے بولے، ہفتے کی صبح میری گاڑی ڈرائیور سمیت تمہارے پاس پہنچ جائے گی. میرا ڈرائیور گلداد بھی ایک تجربے کار پولیس والا ہے. میں اسے کام کی نوعیت کے حوالے سے بریف کر دوں گا، تو وہ خامخواہ کے سوالات پوچھ کر تمہارا دماغ خراب نہیں کرے گا. تم بڑے اطمینان سے اپنی تفتیش مکمل کر لو. لاہور سے واپسی پر سیدھا میرے پاس آنا اور اپنی تحقیق کی رپورٹ پیش کرنا. لمحے بھر کے لیے رکے، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بالعکس اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہیں لاہور میں کتنا وقت لگے گا. وہاں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہوگا کہ تم لوگ اگلے روز یعنی اتوار کو واپس آ جاؤ. گلداد کے رشتے دار لاہور میں موجود ہیں، تم رات ان کے گھر میں ٹھہر سکتے ہو. میں اس سلسلے میں گلداد کو ضروری ہدایت بھی دے دوں گا. میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، یہ پروگرام بالکل مناسب ہے سر. انہوں نے ترکمانہ انداز میں کہا، لاہور کی جانب روانہ ہونے سے پہلے تم حوالدار جمعہ خان کو واپس تھانے بلا لینا. تمہاری غیر موجودگی میں کسی ذمہ دار تجربے کار شخص کا تھانے میں رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. میں نے فرما برداری سے کہا، اوکے سر، میں ایسا ہی کروں گا. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، ایک بات اور، ظاہر ہے تم اور گلداد عوامی لباس میں جاؤ گے تاکہ کسی کو، خصوصاً حاجی اینڈ کمپنی کو، کسی بھی قسم کا کوئی شک ہی نہ ہو. میں کار کی پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ بھی عارضی طور پر غائب کر دوں گا. اس کے علاوہ تمہیں تعاقب میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. جیپ والوں کو یہ احساس ہونا ہی نہیں چاہیے کہ تھانے سے کوئی کار ان کے پیچھے لگی ہے. میں نے پوری یقین لہجے میں کہا، سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تعاقب کا آغاز یا تو چند گز سے پیچھے کیا جائے گا یا پھر چند سو گز آگے سے، یعنی میں جنگ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پہلے سے ہی موجود رہوں گا. لینڈ کروز جیپ پہلے ہی بخت نگر سے آنے والی کچی سڑک کو چھوڑ کر جیسے ہی نیم پختہ سڑک پر چڑھے گی، ہم بڑے غیر محسوس انداز میں اس کا تعاقب شروع کر دیں گے. آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں، میں کسی بھی مرحلے پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا. ویری گڈ، انہوں نے سراہنے والے انداز میں کہا، وش یو گڈ لک. میں نے ان کے اس قدر تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا. جمعے کی شام کو حضور وعدہ حوالدار جمعہ خان میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھا. ہماری یہ ملاقات تھانے کے اندر ہی ہوئی. اس وقت تھانے میں عملے کے دیگر افراد بھی موجود تھے. جس کسی نے بھی اس کی واپسی کے بارے میں سوال کیا، اس نے یہ کہہ کر خوبصورتی سے ٹال دیا کہ وہ 1-2 دن میں واپس آ جائے گا. ابھی تو اسے تھانہ انچارج صاحب سے ملنے آیا ہے. یہی بات جب جمعہ خان نے مجھے بتائی تو میں نے کہا، جمعہ خان، تم نے اپنے ساتھیوں سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا؟ تم واقعی کل شام کو واپس جاؤ گے؟ اس نے جو کر مجھے دیکھا، جی. میں نے ٹیل لہجے میں کہا، ادھر بخت نگر سے سکندر شاہ کی جیپ جوانوں کو لے کر روانہ ہوئی، ادھر تم بھی واپسی کا سفر شروع کر دو گے، اور جب تھانے پہنچو گے تو میں یہاں تمہیں نظر آؤں گا. نہیں، میرے غیر موجودگی میں 1-2 دن تمہیں یہاں کا نظام سنبھالنا ہے، کیونکہ میرے پاس یہاں کے عملے میں تم ہی سب سے زیادہ سینئر ہو. اس نے حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں میری پوری بات سنی اور پوچھنے لگا، جناب ملک صاحب، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ سوال کے جواب میں میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی اور گوندل صاحب کی ملاقات اور آئندہ کی پلاننگ کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور آخر میں کہا،
یہ منصوبہ صرف 3 افراد کے درمیان رہنا چاہیے، یعنی ایس پی صاحب، میں اور تم۔ اب اس حفاظت کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ وہ غیر سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب آپ فکر نہ کریں، میں کسی بھی مرحلے پر اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میں نے پوچھا، ادھر بخت نگر کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے بتایا، جناب سب کچھ معمول کے مطابق ہی تو چل رہا ہے۔ وہاں کے 4 جوان بڑی بےتابی سے ہفتے کی شام کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ سکندر شاہ کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بخت نگر سے لاہور کی سمت روانہ ہوں گے۔ میں نے پرکال انداز میں کہا، جمعہ خان، ہفتے کی شام کا تو مجھے بھی بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ یہ بتاؤ، حاجی نے پروگرام میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پروگرام وہی ہے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنی معلومات کو تازہ رکھنے کے لیے ان 4 جوانوں سے گائے بگائے اور فردن فردن بات کی۔ انہوں نے روانگی کی تیاری مکمل کر لی تھی، نقطۂ سفر باندھا جا چکا ہے، بس اس بات کا انتظار ہے کہ صوفیہ ان کا انٹرویو لینے بخت نگر پہنچے اور وہ پاس ہو کر دکھا دیں۔ صوفیہ کے ذکر پر ان کے چہرے گلنار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ اس قسم کا رد عمل ظاہر کرنے لگتے ہیں جیسے صوفیہ انٹرویو کے بہانے ان میں سے کسی کو اپنے لیے منتخب کرنے آ رہی ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کمبخت حاجی نے چکر ہی ایسا چلایا ہے کہ نوجوان کیا ادھیڑ عمر اور بوڑھے مردوں کے دلوں میں بھی خود بدھ ہو رہی ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ صوفیہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس کے سسٹم کا ایک پرزہ ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی خوبصورت رو بیٹی کو اس قسم کے کاروبار میں نہیں لگاتا۔ حوالدار تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے بھی یہی لگتا ہے ملک صاحب۔ عارف، حامد، مشتاق اور فرقان کی زبانی صوفیہ کے حسن اور ذوق کے جو قصے مجھ تک پہنچے ہیں نا، وہ خاصے رنگین اور سنگین ہیں۔ میں نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا، جمعہ خان، ان نوجوانوں سے بات چیت کرتے ہوئے تم نے احتیاط برتنی ہے؟ میرا مطلب ہے انہیں کسی بھی مرحلے پر شک تو نہیں ہوا کہ تم انہیں قرید رہے ہو؟ وہ بڑے یقین سے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ میرا اندازہ بالکل نارمل رہا تھا۔ گاؤں کے دیگر لوگوں نے تمہاری وہاں کی موجودگی کو کسی خاص انداز میں محسوس تو نہیں کیا؟ بالکل نہیں، اس نے پر یقین انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں حاجی برکت علی رحمت علی سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ حوالدار نے کہا، نہیں، باقاعدہ اس سے ملنے تو نہیں گیا جناب، لیکن یہ بات مجھے معلوم تھی کہ وہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ اس کی اسی ادا نے گاؤں والوں کو متاثر کر رکھا ہے۔ وہ اسے ایک پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تسلیم کر چکے ہیں، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس پر اور اس کے دھندے پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میں بھی دن میں 1 آدھ بار نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں۔ وہیں میری اسے دعا سلام ہوئی۔ میں نے اسے زیادہ گلنے ملنے کی کوشش کی اور نہ ہی زیادہ بات چیت کی، تاکہ وہ میری جانب سے کسی کھٹکے میں مبتلا ہی نہ ہو۔ میرا انداز اور رویہ بالکل نارمل اور سرسری سا رہا ہے۔ البتہ میں نے اس سے ڈبل نام کا معمہ پوچھ لیا ہے۔ کیا وجہ بیان کی ہے اس نے اپنے اس دوہرے نام کی؟ حاجی نے بتایا کہ اس کا اصل نام تو برکت علی ہے۔ رحمت علی اس کے چھوٹے بھائی کا نام تھا جو ان عالمی شباب میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ حاجی اپنے چھوٹے بھائی رحمت علی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کی موت نے حاجی کو کافی عرصے تک بے کل اور افسردہ رکھا، اور بھائی کی یاد سدا تازہ رکھنے کے لیے حاجی نے اس کا نام اپنے نام کے آگے لگا لیا۔ میں نے تزائے انداز میں کہا، بہت خوب، لوگ اپنے نام کے ساتھ عموماً اپنے باپ کا نام جوڑتے ہیں، اور حاجی نے چھوٹے بھائی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نتی کر لیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، تمہارا 100 6 بھینسوں کا اور ہمارا 100 4 بھینسوں کا، کر لو جو کرنا ہے۔ بہرحال مجھے حاجی کے حلیے اور وضع قطع کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ حوالدار جمعہ خان نے بڑی تفصیل سے میرے سوال کا جواب دیا اور آخر میں بولا، ملک صاحب، حاجی کی شخصیت کا تاثر کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ تو بس گاؤں والوں کی سادگی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ اگر اس کی عبادت اور لچھے دار باتوں سے اوپر آ کر دیکھا جائے تو وہ خاصا مکروہ اور فریب نظر آئے گا۔ میں نے اپنی پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کا خاموش ہونے پر میں نے کہا، جمعہ خان، تم نے مجھے سکندر شاہ کی جیپ کا نمبر بتا دیا ہے۔ میں نے پوچھا، پر اس جیپ کا رنگ کیسا ہے؟ حوالدار نے کہا، وہ مٹیالے سے رنگ کی جیپ ہے، آپ اسے خاکی رنگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک آخری بات بھی بتاؤ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا سکندر شاہ خود ہی اپنی جیپ کو ڈرائیو کرتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ جناب، سکندر شاہ خود ہی ڈرائیو کرتا ہے، حوالدار نے بتایا۔ لاہور سے صرف 2 افراد جیپ میں بیٹھ کر آتے ہیں، ایک سکندر شاہ اور دوسرے حاجی کی مبینہ بیٹی صوفیہ۔ صوفیہ سکندر شاہ کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ واپسی میں ان کے ساتھ پائے جانے والے نوجوانوں کو جیپ کے کم میں حصے پر بٹھا دیا جاتا ہے۔
میں نے اس کے بعد حوالدار جمعہ خان کو چند نصیحتیں کی اور خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ جیسے ہی وہ خاکی جیپ بخت نگر سے روانہ ہو تو تھانے میں پہنچنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ جمعہ خان کے جانے کے بعد میں اگلے روز کا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ بخت نگر قصبہ نور کوٹ سے شمالی سمت میں واقع تھا اور ان دونوں گاؤں کے لگ بھگ 3 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ ایک کچا راستہ تھانے والی نیم پختہ سڑک سے سیدھا بخت نگر کی طرف جاتا۔ اس کچے راستے کی ایک جانب نہر رواں دواں تھی، جبکہ دوسری طرف کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گویا وہ کچا راستہ بے ننگا ہونے کے باوجود بھی اپنے مسافروں کو فرق بخش منظر اور خوشنما فضا فراہم کرتا تھا۔ میں نے بالائی سطور میں جس نہر کا ذکر کیا ہے نا، وہ شمالاً جنوباً بہتی تھی اور نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزر کر زرعی علاقے کو سیراب کرتے ہوئے آگے ہی آگے جنوبی سمت میں بہتی چلی جاتی۔ اس سڑک کے اس مقام پر ایک پل بنا ہوا تھا جہاں سے نہر گزرتی تھی اور میں اس وقت اسی پل کے قریب موجود تھا۔ موسر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا اور فضا میں اچھی خاصی تپش بھی تھی۔ عموماً اپریل کی شام خاصی خوشگوار ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایس پی علی نواز گوندل کا ڈرائیور گلداد بھی موجود تھا۔ گلداد دن میں گوندل صاحب کی کار کو لے کر میرے پاس آ گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی فیاٹ کار تھی جس کا رنگ نیلا تھا۔ ایس پی صاحب کی ہدایت کے مطابق کار کی نمبر پلیٹ پر سے پنجاب پولیس کے الفاظ صاف کر دیے گئے تاکہ سکندر شاہ کو کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہی نہ ہو۔ گلداد ایک سمجھدار، تجربے کار اور چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور گلداد خان کار کے ساتھ کچھ ایسے انداز میں مصروف تھا جیسے ان میں پیدا ہونے والا کوئی فالٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک اداکاری تھی تاکہ کسی کو ہمارے بارے میں کسی بھی قسم کا شک ہی نہ ہو۔ ہم دونوں ہی سخت عوامی لباس میں ملبوس تھے۔ کار کو اسے زاویے سے کھڑا کیا گیا تھا کہ پیسنجر سیٹ سے نیم پختہ سڑک کا وہ مقام بڑا ہی واضح دکھائی دیتا جہاں پر بخت نگر سے آنے والا کچا راستہ آ کر ملتا تھا۔ خاکی جیپ جیسے ہی کچے راستے پر نمودار ہوئی میری نگاہ میں آ جاتی۔ ہم اسی وقت نیلی فیاٹ کو حرکت میں لے کر آتے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ جب خاکی جیپ جنگ شہر کی طرف جانے والی پختہ سڑک پر قدم رکھے تو ہم چند گز کے فاصلے پر اس سے آگے ہوں۔ سکندر شاہ کو بھی یہی محسوس ہوا کہ ہم مخالف سمت سے آ رہے تھے اور اب اتفاق سے ان کے آگے آ گئے۔ یہ فطری سی سچویشن ہوتی، لہٰذا سکندر شاہ کا اس طرف دھیان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ڈرائیونگ گلداد کرے گا اور میں اس کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر مشاہداتی اونچ نیچ کا باریک بینی سے جائزہ لوں گا۔ گلداد بہت ہی اچھے مزاج کا مالک تھا اور پہلی ملاقات میں ہمارے درمیان دوستی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہماری اسٹوری یہ تھی کہ میں گلداد کا چچا ذات ہوں جو اسے ملنے کے لیے لاہور سے جنگ آیا ہوا تھا اور اب اس کے ساتھ لاہور جا رہا ہوں۔ گلداد مقامی ایس پی صاحب کا ڈرائیور تھا اور اس نے ایک دن کے لیے ایس پی صاحب سے ان کی کار لے لی تھی۔ یہ اسٹوری حقیقت کے قریب اور معمول کے مطابق تھی۔ دھوپ اپنے سنہری حدت پردار کو سمیٹنے کے لیے موجود تھی کہ مٹیارے رنگ کی جیپ میری نگاہوں میں آ گئی۔ وہ کچے راستے پر اچھلتی دھول اڑاتی بھینگم انداز میں نیم پختہ سڑک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ نہیں تھی۔ میرے گرین سگنل پر گلداد جلدی سے کار کے اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال لیا۔ اگلے ہی لمحے نیلی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم کچی اور نیم پختہ سڑک کو کے ملاپ والے مقام سے گزر کر آگے پہنچے تو خاکی جیپ بھی نیم پختہ سڑک پر آ گئی تھی۔ میں نے ایک بین منظر دکھانے والے آئینے میں نگاہ ڈالی۔ خاکی جیپ مجھے بڑی واضح نظر آئی۔ سب سے پہلے میں نے اس کے نمبر پلیٹ پر دھیان دیا۔ وہاں LED 78 لکھا ہوا دکھائی دیا۔ مزید تصدیق اس بات سے ہو گئی کہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سکندر شاہ موجود تھا اور اس کے برابر پیسنجر سیٹ پر صوفیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حوالدار جمعہ خان مجھے ان دونوں کے حلیوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا چکا تھا، لہٰذا انہیں پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر میں تھانہ، ٹانگا اسٹینڈ اور بس اسٹاپ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارا رخ جنگ شہر کی طرف تھا۔ گلداد نے ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خاکی جیپ ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، عملاً ایسا ہی نظر آتا ہے خان صاحب، لیکن جو حقیقت ہے یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ گلداد عہدے میں مجھ سے کافی نیچے تھا، لیکن وہ چونکہ ایس پی صاحب کے بہت قریب تھا، لہٰذا میں اسے خاص عزت دے رہا تھا، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ محکمہ جاتی معاملات میں ان چیزوں کا
بڑا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ گلداد نے گہری سنجیدگی سے کہا، ملک صاحب میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے پوچھا، خان صاحب کیسا آئیڈیا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کیوں نہ ہم اسی حکمت عملی پر آگے بڑھتے رہیں۔ وہ بولا، ہم آگے آگے اور وہ لوگ پیچھے پیچھے۔ اس طرح ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں نے اترانے والے انداز میں کہا، آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن اس پر عمل 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں جناب؟ گلداد ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا، یہ کام تو ہم اس وقت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، پھر 1 گھنٹے کی شرط کیوں؟ یہ شرط اس لیے ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہم جنگ شہر کے اندر سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر روانہ ہوں گے۔ میں نے ڈر انداز میں کہا، ہماری اطلاعات کے مطابق اس جیپ کو سیدھا لاہور جانا ہے، لیکن یہ کسی حدیث کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جنگ شہر میں کسی سڑک پر مڑ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اور صورت میں لامحالہ ہمیں آنن فانن گاڑی کو روک کر اس کے پیچھے دوڑانا ہوگا، جس میں یقیناً بے احتیاطی بھی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اس جیپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہماری کوئی بھی اداری حرکت جیپ والوں کو شک و شبے میں ڈال سکتی ہے، پھر ہمارے لیے ان کا تعاقب جاری رکھنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ لہذا جب تک خاکی جیپ جنگ شہر کی حدود سے نکل کر لاہور جانے والی سڑک پر رواں دواں نہیں ہو جاتی، ہمیں تھوڑا فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے ہی جانا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے انہیں 1 لمحے کے لیے بھی اپنے تعاقب کا احساس نہ ہو۔ آپ کی بات نہ صرف میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے، بلکہ میں اس سلسلے میں آپ سے مکمل اتفاق بھی کرتا ہوں۔ گلداد نے بڑی رضامندی سے کہا، بس جناب میں نے گاڑی کی رفتار کو کچھ کم کر ڈالا ہے۔ ہماری عقب میں آنے والی خاکی لینڈ کروزر مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ ہماری کار کی اسپیڈ کم ہوئی تو وہ تیزی سے قریب آنے لگی۔ پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا، وہ ہماری کار کو اوورٹیک کرتے ہوئے ہمارے پہلو سے گزر گئی۔ اسی لمحے میں نے بڑی محتاط نظر سے جیپ کے اندر جھانکا بھی تھا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں مجھے 4 دیہاتی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دوہری خوشی سے گزر رہے تھے۔ ایک تو ملک سے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا خیال تھا، اور دوسرا صوفیہ جیسی طرح دار حسینہ کی قربت کا تصور بھی انہیں نہال کر رہا تھا۔ یہ تصور اور خیال ان کی خوشیوں کو 2 بالا 7 بالا اور پتہ نہیں کون کون سا بالا کر رہا تھا۔ میں نے اسی 1 لمحے میں صوفیہ پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ حوالدار جمعہ خان کی زبان سے میں نے اس کی جو تعریف سنی تھی وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میری نظر میں وہ حسن و جمال کا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ اگر بخت نگر کے جوان اس کے دیوانے ہو رہے تھے تو اس میں کچھ ایسا اوچھمبا نہیں تھا۔ میرے خیال میں حاجی کے سیٹ اپ کا یہ آئٹم سب سے زیادہ مؤثر اور خوشنما تھا۔ میرے اور گلداد کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور دونوں ہی گاڑیاں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جنگ شہر میں سے گزر کر لاہور کی جانب بڑھنے لگیں۔ جب ہم نے جنگ کی آبادی کو پیچھے چھوڑ دیا تو میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، گلداد خاکی جیپ کی تیزی سے بڑھتی اسپیڈ کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ لاہور پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ آپ چاہو تو محتاط رویے سے اپنی خواہش کو پورا کرو، میرا مطلب یہ ہے کہ اپنے آئیڈیا پر عمل کر سکتے ہو۔ وہ زیر لب مسکراتے بولا، خواہش ہی آئیڈیا ایک ہی بات ہے ملک صاحب، اور جہاں تک محتاط روی کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ کا فکر مند نہ ہوں، اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ جنگ سے لاہور کا فاصلہ اس طرح طے ہوا کہ کبھی ہم خاکی جیپ کے تعاقب میں نظر آتے تو کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ جنگ سے لاہور تک کا فاصلہ اس طرح طے ہوا کہ کبھی ہم خاکی جیپ کے تعاقب میں نظر آتے تو کبھی یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ بہرحال خیریت کے ساتھ ہم لوگ آدھی رات کو لاہور پہنچ گئے۔ گلداد نے تعاقب میں بڑی احتیاط رکھی تھی۔ گلداد نے اندھیرے کی آڑ لے کر کار کو ایسے زاویے پر کھڑا کیا کہ ہم تو بآسانی جیپ اور کوٹھی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن سکندر شاہ وغیرہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور پھر جب سکندر شاہ اینڈ کمپنی کی جیپ نہر کے کنارے واقع ایک کوٹھی کے سامنے رکی تو ہمیں بھی محفوظ فاصلے پر اپنی کار کو روکنا پڑا۔ گلداد نے اندھیرے کی آڑ لے کر کار کو ایسے زاویے سے کھڑا کیا تھا کہ ہم تو بآسانی جیپ اور اس کی کوٹھی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن سکندر شاہ وغیرہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جیپ نے رکتے ہی مخصوص انداز میں 2-3 مرتبہ ہارن بجایا تو میں چونک اٹھا۔ یہ کوٹھی کے اندر موجود امراط کو ایک طرف سے کوئی خاص اشارہ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی کے باؤنڈری وال کی جانب میری نگاہ اٹھی تو میری حیرت گہری تشویش میں بدل گئی۔
کوٹھی کی گیٹ لائٹس آن تھی، مگر وہاں سے پھوٹنے والی روشنی نے مذکرہ دیوار کے منظر کو بھی واضح کر ڈالا۔ میری تشویش کا باعث اس دیوار پر آویزہ بورڈ تھا، جس پر اردو اور انگریزی دونوں ہی زبانوں میں یہ الفاظ درج تھے: نیو لائف میٹرنٹی ہوم، نئی زندگی زچہ اور بچہ۔ میری طرح گلداد نے بھی اس بورڈ کی تحریر کو پڑھ لیا تھا۔ اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی: ملک صاحب، یہ جوان بیرون ملک جانے کے لیے یہاں پہنچے ہیں یا پھر نئی زندگیوں کو جنم دینے؟ میں نے گمبھیر انداز میں کہا: خان صاحب، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ بولا: مجھے تو کوئی سنگین نوعیت کی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ جیپ والوں کا رویہ بھی عجیب سا ہے، جیپ میں سے کوئی باہر نکل کیوں نہیں رہا؟ واقعی جیپ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دینے کے بعد اب خاموش کھڑی تھی۔ نہ تو اس میں سے کوئی نیچے اترا اور نہ ہی کوٹھی کے اندر سے کوئی آیا تھا۔ ہارن کا سگنل تو یہی بتاتا تھا کہ کوٹھی ہی میں سے کوئی نمودار ہوگا۔ میں نے گلداد کی وحشت کے جواب میں کہا: خان صاحب، اگر گڑبڑ سنگین نوعیت کی نہ ہوتی تو ہمیں یوں آدھی رات کو جنگ سے یہاں نہ آنا پڑتا۔ اور جہاں تک جیپ اور جیپ والوں کا تعلق ہے نا، تو اس سلسلے میں مجھے 100% یقین ہے کہ جیپ کے استقبال کے لیے کوٹھی کے اندر سے کوئی ضرور باہر آئے گا۔ اور ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کوٹھی کا گیٹ کھلا۔ اگلے ہی لمحے 2 ہٹے کٹے افراد باہر نکلے، پھر بڑی فرما برداری سے جیپ کی سمت بڑھ گئے۔ وہ سکندر شاہ کی طرف پہنچے سے کچھ بات کی۔ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، البتہ مجھ کو یہ اندازہ ضرور تھا کہ وہ سکندر شاہ کے لیے کس قسم کی ہدایت لے رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے خیال کی بھی تصدیق ہو گئی۔ وہ دونوں ہی ملازم صورت ہٹے کٹے شخص سکندر شاہ کے پاس سے ہٹے، جیپ کے عقبی حصے والا دروازہ کھولا، اور اس کے بعد ہماری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا نا، وہ ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھا۔ حاجی یا سکندر شاہ کی جانب سے کسی بھی شعر کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہاں جو کچھ دیکھنے کو ملا اس کی امید بہرحال مجھے نہیں تھی۔ ان دونوں ہی صحت مندوں نے ایک نوجوان کو باری باری جیپ سے باہر نکال کر کوٹھی کے اندر پہنچانا شروع کر دیا، جس طرح وہ جوانوں کو سنبھال کر اور سہارا دے کر چلا رہے تھے۔ بلکہ گھسیٹ رہے تو اسے بخوبی اندازہ ہوتا کہ وہ جوان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ یقیناً جنگ سے لاہور کی طرف آتے ہوئے انہیں کسی بھی وقت بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ راستے بھر میری اس خاکی جیپ پر نگاہ رہی تھی۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ رات میں کہیں ان کے ساتھ یہ انڈا غفیلی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ جن سے روانہ ہوتے وقت انہیں کوئی ایسی شے کھلا دی گئی ہو جس کے مکمل اثرات 4-5 گھنٹے بعد ظاہر ہوتے ہوں۔ سفر کے دوران ہماری نیلی کار نے 3-4 مرتبہ خاکی جیپ کو اوورٹیک بھی کیا، لیکن ان لمحاتی اوقات میں جیپ کے پچھلے حصے میں جھانکنے میں ہمیں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا ایک سبب تو رات کا وقت تھا، اور دوسرا جیپ کے پچھلے حصے پر تاریخی کی حکمرانی تھی۔ اس وقت میں نے اس پر اسرار اندھیرے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ اطمینان تھا کہ وہ جیپ راستے میں کہیں نہیں رکی، اور یہ بھی کہ ہمارے تمامی مطلوبہ افراد اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اس تاریکی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے چاروں ہی جوان کوٹھی کے اندر غائب ہو گئے تو گلداد کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی: ملک صاحب، یہ ہو کیا رہا ہے جناب؟ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب، آپ ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ہیں، یہ بات تو آپ کو اچھی طرح پتا ہوگی کہ جب کسی شخص کو سہارا دے کر ادھر میٹرنٹی ہوم میں لایا جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، یا تو کاکا یا پھر کاکی۔ ملک صاحب، ایسی سنگین صورتحال میں آپ کو مذاق کی سوچ رہی ہے؟ وہ خفیہ میں لہجے میں بولا: آپ جس کسی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کوئی عورت ہوتی ہے، حاملہ عورت، جس کی زچگی سر پر آ جاتی ہے، اور جو تو 4 گھمرو نوجوان ہیں۔ آپ ان سے ایسے نتائج کی امید تو نہ ہی رکھیں جناب۔ اسی لمحے خاکی جیپ حرکت میں آ گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ پیچھے مڑنے کے بجائے مزید آگے کی جانب بڑھی۔ اگر وہ واپسی کی راہ اختیار کرتی تو اس بات کے پورے امکانات تھے کہ ہماری کار ان کی نگاہ میں آ جاتی، اور اگر جنگ سے لاہور تک راستے میں سکندر شاہ نے کسی بھی حوالے سے ہماری گاڑی کو کوئی اہمیت دی تھی تو اس مرحلے پر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جانی تھی۔ بہرحال اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مصلحت انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ بہرحال میرے اشارے پر گلدان نے بڑی احتیاط کے ساتھ کار کو خاکی جیپ کے پیچھے ڈالا تو میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا: وہ میٹرنٹی ہوم والی بات تو میں نے مذاقاً کہی تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سکندر شاہ اور صوفیہ کے مشن اکاؤنٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دیکھتے ہیں جناب، گلداد نے بھی مہم سے لہجے میں کہا۔
جب ہماری گاڑی میرنٹی ہوم والی کوٹھی کے سامنے سے گزری تو میں نے کوٹھی کے گیٹ کے پہلو میں لگی نیم پلیٹ کو بغور دیکھا۔ اس تختی پر لکھا تھا سمد ہارون C11 شادمان کالونی۔ میں نے اس ایڈریس کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ اس مرتبہ اس جیپ نے ہمیں زیادہ زحمت نہیں دی اور ایک دو سڑکوں پر گھومنے کے بعد کینال پارک کی طرف آ گئی۔ پھر ہم نے اسے کینال پارک کی ایک کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم محدود اور محتاط فاصلہ رکھ کر اس جیپ کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کینال پارک والی اس کوٹھی کا گیٹ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، جیسے اس کوٹھی کے مکینوں کو پیشگی یہ اطلاع دے دی گئی ہو کہ چند لمحات میں صوفیہ اور سکندر شاہ وہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ اطلاع نیو لائف میرنٹی ہوم والوں نے یہاں پر پہنچائی ہو، بذریعہ ٹیلی فون کے ذریعے۔ میرال جیسے ہی خاکی جیپ اس کوٹھی میں داخل ہوئی، ایک شخص نے گیٹ کو بند کر دیا۔ وہ شخص اس کوٹھی کا چوکی دار بھی ہو سکتا تھا اور کوئی ادنا سا ملازم بھی۔ ہم لگ بھگ 10 منٹ تک وہیں پر کھڑے انتظار کرتے رہے کہ شاید اب یہ جیپ کوٹھی سے برآمد ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ صوفیہ اور سکندر شاہ ہم رات کا باقی حصہ اسی کوٹھی میں گزاریں گے۔ گلداد نے مجھ سے پوچھا ملک صاحب اب کیا پروگرام ہے؟ آپ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے گاڑی کو آگے لے چلیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا پھر یہ کوئی پروگرام طے کرتے ہیں۔ صوفیہ اور سکندر شاہ تو صبح تک کوٹھی سے باہر نہیں نکلیں گے اور ادھر میرنٹی ہوم میں داخل ہونے والے 4 نوجوانوں کو صبح سے پہلے باہر لائے جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ گلداد نے میری ہدایت کی تکمیل کر دی۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے وہاں لگی ہوئی نیم پلیٹ کے منجا ذات کو ذہن نشین کر لیا۔ نیم پلیٹ پر کچھ یوں تحریر تھا چیمہ ہاؤس چوبیل کینال پارک، چیمہ ہاؤس سمد ہارون نئی زندگی کا مرکز، زچو بچہ بظاہر حاجی برکت اور رحمت علی صوفیہ سکندر شاہ اور ریکارڈنگ بزنس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ حاجی نے اپنا اور متعلقن کا درست نام نہ بتایا ہو سکتا ہے کہ ناموں کے بارے میں حاجی نے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ یہ نقطہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ گلداد مختلف سڑکوں پر سے گھومتے ہوئے نیلی پیاڑ کو نہر کے قریب لے آیا اور ایک درخت کے نیچے روک دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ہم جس سڑک پر کھڑے تھے نا، وہاں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ گلداد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ملک صاحب اب بتائیں کرنا کیا ہے؟ اس وقت میرا ذہن گہری سوچ و بچار میں مصروف تھا اور میری یہ خاموشی گلداد کی بےتابی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ دراری لہجے میں بولا ملک صاحب آثار سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ دونوں ہی کوٹھیوں میں پائے جانے والے صبح سے پہلے باہر قدم نہیں نکالیں گے، لہذا میں چاچا کے گھر جا کر سو جانا چاہیے۔ جو بھی ہوگا اب صبح ہی دیکھا جائے گا۔ میں نے پرعزم انداز میں کہا گلداد خان لیکن میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا۔ گلداد کے چاچا شکر حسین کا گھر لاہور کے ایک معروف علاقے اوشرا میں تھا۔ گوندل صاحب نے مجھے یہی صلاح دی تھی کہ بوقت ضرورت میں شکر حسین کے گھر قیام کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں کی جو حالات دیکھے تھے ان کی روشنی میں کسی بھی قیام اور قیام کی گنجائش نکلتی ہی نہیں تھی۔ یہ بہت ہی غیر یقینی اور انتہائی نازک قسم کی صورتحال تھی۔ عارف، حامد، مشتاق اور فرقان کو جس حالت میں شادمان کوٹھی کے اندر لے جایا گیا تھا نا، وہ انتہائی تشویشناک تھی۔ ظاہر ہے ان سے پہلے یہاں پہنچنے والے رفیق، اشرف اور جاوید کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہوگا۔ وہ لوگ بھی آدھی شب کو ہی لاہور پہنچے ہوں گے۔ اگر حاجی اینڈ کمپنی واقعی بردہ فروشی جیسے مذموم کاروبار میں ملوث تھی تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ ان بردوں کو اس نئی زندگی زچہ بچہ سے کہیں آگے بھیجا جاتا ہوگا۔ ایک موزد پیشے کی آڑ میں کیسا گناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ گلداد میری بات سن کر چونکا اور مینقد لہجے میں بولا تو گویا آپ رات میں کوئی کارروائی ڈالنا چاہتے ہیں؟ تمہارے صاحب کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہوں نے پہلے ہی مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ یہاں آ کر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارکردگی دکھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بھی صورتحال ہو اس کے بارے میں انہیں آگاہ کروں۔ وہ اس سلسلے میں جو مناسب سمجھیں گے نا وہی قدم اٹھائیں گے، اور وہ بالکل درست سوچ رہے ہیں۔ وہ میرے افسر ہیں، میں تھانے کی حدود سے باہر کسی بھی نوعیت کی کارروائی کا مجاز نہیں ہوں، اور اپنے افسر کے حکم کی تعمیل کرنا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔
ہولڈ ہو لہجے میں بولا، پھر آپ کوئی کاروائی بھی نہیں کرنا چاہتے اور صبح کا انتظار کرنے کا بھی ارادہ نہیں؟ پھر سوچا کیا ہے آپ نے؟ فوری واپسی، میں نے غیر متزل لہجے میں کہا، یعنی ہم واپس جھنگ جائیں گے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، ابھی اور اسی وقت؟ میں نے دوٹوک انداز میں کہا، بالکل، میرا یہی مطلب ہے۔ اگر آپ گاڑی کو دوڑانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ہم ایس پی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں یہاں کی گڑبڑ صورتحال پر گوندل صاحب کے لمبے لانا چاہتا ہوں، تاکہ جب تک چیمہ صاحب اور نئی زندگی مرکز بچاؤ بچا کے مکین بیدار ہوں، گوندل صاحب لاہور پولیس سے رابطہ کر کے کوئی تسلی بخش کاروائی ڈالنے کا بندوبست کر دیں۔ آپ میری بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بڑی سرعت سے کار کو حرکت دیتے ہوئے بولا، گاڑی کو تو صرف ایئر لگانے کی ضرورت ہے، یہ خود بخود دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جلد از جلد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور اگلے ہی لمحے ہماری کار ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے ہم کنال پارک، شادمان کالونی، جیل روڈ اور فیروز پورا روڈ سے گزر کر شہر سے باہر جانے والے راستے کو ناپنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دریائے راوی کا پل بھی عبور کر رہے تھے۔ میں نے گلداد سے سوال کیا، خان صاحب، گاڑی میں پیٹرول کی پوزیشن کیا ہے؟ یہاں شاہدرہ ٹاؤن کے قریب ہی ایک پیٹرول پمپ ہے، اگر کوئی کمی پیشی ہو تو پوری کر لیں، واپسی کے راستے میں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تسلی بخش لہجے میں کہا، ملک صاحب، گاڑی کی ٹنکی میں اتنا پیٹرول ہے کہ ہم بآسانی جنگ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے میں پھر بھی اس پیٹرول پمپ سے ٹنکی کو فل کروا لیتا ہوں۔ میں نے ڈیر لہجے میں کہا، گلداد، عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ موت، گاہک اور مصیبت دستک دے کر نہیں آتی، انسان کی بے خبری میں شب خون مار کر اس کے اندازوں کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی مشن کے دوران میں ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ واپسی کی راہ میں ہمارے درمیان زیادہ تر خاموشی ہی حائل رہی۔ اگر کوئی بات ہوئی بھی تو موضوع ہوئی نیو لائف میٹرنٹی ہوم اور وہاں پہنچا جانے بخت نگر کے بدبخت 4 جوانوں تک ہی محدود رہا۔ جب ہم نے جنگ کی حدود کو چھوا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ ایس پی علی نواز گوندل صاحب کو میں نے سوتے سے جگوایا تو انہیں صورتحال کی سنگینی کا فوراً احساس ہو گیا۔ اس وقت سفیدہ نمودار ہو رہا تھا، وہ مجھے سننے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی اب تک کی کارکردگی پوری تفصیل کے ساتھ ان کے گوشے گزار کی۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں تشویش کے سائے لمحہ بلمحہ گہرے ہوتے چلے گئے۔ صفدر حیات، تم نے اپنے فرائض سے بڑھ کر کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ سمجھو کہ میں بھی ابھی سے حرکت میں آ گیا ہوں۔ میں پہلی فرصت میں اپنے آفیسر سے رابطہ کر کے انہیں اس تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، وہ بھی پورے پس منظر کے ساتھ۔ سر C11 شادمان کالونی کوٹھی میں 4 جوان پہنچائے گئے ہیں۔ ان کی حالت بڑی تشویشناک ہے، کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، صفدر حیات، تمہیں ان 4 افراد کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی حفاظت اور سلامتی اب میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، تھینک یو سر، اور ان 4 جوانوں سے پہلے بھی حاجی بخت نگر کے 3 لڑکوں کو لاہور روانہ کر چکا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی دیکھ لیں گے، تم اب سے یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر۔ پھر اپنے اطمینان کے لیے میں نے پوچھا، سر، پچھلی ملاقات میں ہمارے درمیان بردہ فروشی کے کاروبار پر خاصی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، کہیں ایسی سلسلے کی تو کڑی نہیں؟ ہمایوں نخواست انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولے، ہاں، زیادہ امکان تو اسی بات کا نظر آ رہا ہے۔ صحیح صورتحال کا اندازہ لاہور پولیس کی تفتیش کے بعد ہی ہوگا۔ میں نے موزمانہ لہجے میں پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے، صفدر حیات، تم فوراً سے پیشتر اپنے تھانے میں پہنچو، گلداد تمہیں گاڑی میں تھانے تک پہنچا دے گا۔ حاجی لمبے چوڑے نام پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال میں حاجی کا پولیس کی دسترس میں رہنا بہت ضروری ہے، اور میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ حاجی کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ صفدر حیات، میں جانتا ہوں کہ تم نے ساری رات بے آرمی میں جاگ کر گزاری ہے، تھکن اور نیند میں زخم تمہارا برا حال ہوگا، لیکن فرائض کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں تکالیف تو اٹھانے ہی پڑیں گی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، سر، آپ حکم تو کریں، میں فرض کی راہ میں ہر تکلیف اور پریشانی کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ستائشی لہجے میں بولے، صفدر حیات، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم صرف اتنا کرو کہ آج کے دن آرام اور نیند کا بائیکاٹ کر دو، شام تک تمہیں چاقو چوبند رہنا بہت ضروری ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اوکے سر،
اب میری طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب تم فوراً یہاں سے روانہ ہو جاؤ. گلزار تمہیں تمہارے تھانے تک پہنچا دے گا. میں نے ایس پی صاحب کو سلیوٹ کیا اور کار میں بیٹھ کر اپنے تھانے واقع نور کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا. جمعہ خان کو امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی لاہور سے واپس لوٹ آؤں گا. میں نے تھانے میں قدم رکھتے ہی اسے کہا, جمعہ خان جلدی سے ناشتے کا پانی کا بندوبست کرو, ہمیں ابھی ایک اور مشن کے لیے نکلنا ہے. کل شام نور کوٹ سے روانہ ہوتے وقت میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا. جب سے اب تک کھانے کے نام پر کچھ بھی پیٹ کے اندر نہیں اترا تھا. گزشتہ رات اتنی سنسنی خیز اور تشویشناک تھی کہ کہیں رک کر کچھ کھانے پینے کا موقع مل ہی نہیں سکا. حوالدار نے الجھن بھرے لہجے میں کہا, ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ وہاں لاہور میں حالات کیا ہیں اور ہمیں اب کس مشن کے لیے نکلنا ہے؟ میں نے ڈیو لہجے میں کہا, جمعہ خان لاہور کے حالات اور وہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تمہیں راستے میں بتاؤں گا. فی الحال تم پیٹ پوجا کا انتظام کرو تاکہ پوری توانائی کے ساتھ بخت نگر کا رخ کیا جا سکے. اس نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا. بخت نگر؟ مگر کس سلسلے میں جناب؟ کہیں حاجی وغیرہ کی گرفتاری کے سلسلے میں؟ میں گہری سانس لے کر رہ گیا. میں نے اسے مزید سوال کرنے کا موقع نہیں دیا اور کھڑے کھڑے ناشتہ لینے کے لیے بھیج دیا. اس کام میں اس نے بھی کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ ناشتے کے ساتھ واپس لوٹ آیا. کھانے کے قریب بس اسٹاپ واقع تھا جہاں کھانے وغیرہ کے برتن بھی 2-3 چھوٹے ہوٹل موجود تھے. لہٰذا جمعہ خان کو کسی بھی دقت کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا. کچھ دیر کے بعد میں حوالدار جمعہ خان ایک ٹانگے پر سوار ہو کر بخت نگر کی طرف جا رہے تھے. بس اسٹاپ کے سامنے نیم پختہ سڑک کی دوسری جانب ٹانگا اسٹینڈ موجود تھا. حوالدار ناشتے کے ساتھ ہی ایک ٹانگا بھی پکڑ کر لایا تھا. نور کوٹ سے بخت نگر تک پہنچنے کے دوران میں نے حوالدار کو ان تمام آلات سے آگاہ کر دیا جنہوں نے اس کے رگو روپے کو ایک سنسنی خیز تجسس میں جکڑ رکھا تھا. میری طرح اس کا بھی یہ خیال تھا کہ حاجی کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے. لاہور پولیس اپنی تحقیق اور تفتیش سے جو بھی نتیجہ اخذ کرے گی نا, اس کی روشنی میں حاجی کی گرفتاری کو عمل میں لانا بہت ضروری ہو جائے گا. جمعہ خان کا دھیان بھی میری طرح مردہ فروشی کی ہی طرف جا رہا تھا اور جو گھناؤنا کاروبار ایک معزز پیشے کی آڑ میں ہو رہا تھا. میں نے اس مرنٹی ہوم والی کوٹھی کی نیم پلیٹ پر سمد ہارون کا نام لکھا دیکھا تھا. وہ مرنٹی ہوم اگر واقعی سمد ہارون کا تھا تو بھی اس کا صاف صاف مطلب یہی تھا کہ وہ بھی حاجی اینڈ کمپنی کے دھندے کا ہی ایک حصہ تھا. بہرحال اب وہ وقت دور نہیں تھا جب حاجی برکت علی اور رحمت علی کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی اور میں ان انکشافات انگیز کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا. بخت نگر میں جمعہ خان کی سسرال پہلے ہی موجود تھی اور وہاں کی ایک گلی سے ایسے ہی واقف تھا جیسے انسان اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے آشنا ہوتا ہے. ہمارا ٹانگا بخت نگر کی حدود میں داخل ہوا تو جمعہ خان نے مجھ سے پوچھا, ملک صاحب اب حکم کیا ہے؟ وہ ٹانگے کی اگلی سیٹ پر کوشوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ میں اگلی سیٹ پر موجود تھا. وہ چونکہ کوشوان کو گائیڈ کر رہا تھا لہذا اس کے سوال کا مطلب بھی یہی تھا کہ ٹانگا کہاں رکوایا جائے. وہ دوپہر کا وقت تھا اور دن کے اب 11:30 بجے تھے, لیکن تبھی جیسی تھی کہ گویا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو. میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا, جمعہ خان امتیاز جٹ نے اپنا جو مکان کرائے پر دے رکھا ہے نا, کیا وہاں تک ٹانگا لے جانا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جناب. امتیاز جٹ کے مکان کے دروازے کے تحت ٹانگا جا سکتا ہے اور تمہارے خیال میں امتیاز جٹ کا کرایہ دار اس گھر کے اندر موجود ہوگا؟ جمعہ خان نے یقین بھرے لہجے میں کہا, مجھے یقین ہے وہ ہمیں گھر پر ہی ملے گا. ظہر کی امان نماز کے لیے وہ لگ بھگ 1 بجے مسجد کی طرف بھی جاتا ہے. میں نے فیضا خون لہجے میں کہا, بس تو پھر ٹھیک ہے, ہم سیدھے اسی کے پاس اب جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ٹانگا حاجی برکت علی رحمت علی کی رہائش گاہ کے سامنے جا کر رکا تھا. ہم دونوں ٹانگے سے نیچے اتر آئے. حوالدار جمعہ خان اس وقت یونیفارم میں تھا جبکہ میں نے عوامی لباس پہنا ہوا تھا. جمعہ خان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور میں اس سے چند قدم پیچھے کھڑا ہو گیا. ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. پہلے ہی دستک پر دروازہ کھل گیا اور کھلے دروازے میں سے حاجی سیاہ کرتوت کا مکروہ چہرہ نمودار ہوا. میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا. جمعہ خان کی زبان سے نکلنے والے جملے نے مجھے چونکا دیا کہ وہ حاجی برکت علی رحمت علی ہی ہے. السلام علیکم حاجی صاحب, حوالدار نے بڑی عقیدت مندی سے کہا.
حاجی نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بڑی تنقیدی نگاہ سے سر سے لے کر پیر تک جائزہ لیا. پھر جمعہ خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور آواز اس کے الگ سے برآمد ہوئی. وعلیکم السلام حوالدار جی, خیریت تو ہے؟ ہاں جی صاحب, میں خادم حسین کا ایک مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. جمعہ خان نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کہا. یہ ساری پلاننگ ناشتے کے دوران میں ہم نے تیار کر لی تھی. جمعہ خان جو بھی کر رہا تھا اس میں میری تائید شامل تھی. حاجی نے ایک مرتبہ پھر جائز نگاہ سے میری طرف دیکھا اور کہا, کیا خادم حسین اسی بندے کا نام ہے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے, اندر آ جائیں. یہ کہتے ہوئے وہ اندر مڑ گیا. ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے. حوالدار کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امتیاز جٹ کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا, اور حاجی کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب لگایا. وہ صحت مندی کے مرد و وجہ سے پیمانوں سے کہیں بڑھ کر صحت مند اور توانا تھا. اس کے لیے ہٹا کٹا کے الفاظ بھی بے وزن محسوس ہوتے. اس کی توند کی تھی مٹکے کے مانند نکلی ہوئی تھی. رنگت گہری سانولی اور خود کو موزز اور نیک ظاہر کرنے کے لیے اس نے خاصی تگڑی داڑھی رکھ چھوڑی تھی. اس کی شخصیت کا مجموعی تاثر متاثر کن نہیں بلکہ بیزار کن تھا. وہ اپنی چکنی چپڑی اور منافقانہ باتوں سے بخت نگر کے سادہ مزاج افراد کو بآسانی بے وقوف بنا رہا تھا. ہم بیٹھ چکے تو حاجی نے خاصی کراری آواز میں کہا, اس کا مخاطب جمعہ خان تھا. حوالدار جی, وہ آپ کا سالہ شمشاد احمد کئی مرتبہ میرے پاس آ چکا ہے. وہ باضد ہے کہ میں اسے کسی کام کے لیے سعودی عرب بھیج دوں, لیکن وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترتا. مجھے یقین ہے کہ صوفیہ اسے دیکھتے ہی بغیر انٹرویو لیے فیل کر دے گی. سعودیہ میں محنت مزدوری کچھ آسان نہیں. صرف جوان خون ہی اس مشقت کا سامنا اور مقابلہ کر سکتا ہے. شمشاد کی عمر اب 40 سے آگے بڑھ چکی ہے. اور حوالدار جی, آپ خاصے سمجھدار ہیں, اپنی سالے کو بھی تھوڑی عقل دے دیں. حوالدار نے منسنجے تعمیر لہجے میں کہا, ٹھیک ہے حاجی صاحب, میں شمشاد کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں حاجی کے فلسفے تک آسانی سے پہنچ گیا. یقیناً جوان اور صحت مند بڑھوں کی اچھی قیمت ملتی ہوگی اور حدیل عمر کو اونے پونے داموں خریدا جاتا ہوگا. حاجی نے ایک مرتبہ پھر قصاب کی نظر سے میرے بدن کا جائزہ لیا اور جمعہ خان سے کہا, حوالدار جی, یہ خادم حسین بھی عرب ممالک کی گرمی اور مشقت کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا. میرا خیال ہے کہ تمہیں شمشاد کے ساتھ ابھی سے بھی سمجھانا ہوگا. جمعہ خان نے جلدی سے کہا, نہیں حاجی صاحب, یہ دوسرا کیس ہے. حاجی چونکا, دوسرا کیس کیا مطلب حوالدار جی؟ حاجی صاحب, یہ خادم حسین آپ کو اپنے ساتھ نور کوٹ لے جانے آیا ہے. جمعہ خان نے سنجیدگی سے کہا, اندر اس کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے. رکھی ہوئی چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے غائب ہونے لگتی ہیں. میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ اللہ والے اور نیک انسان ہیں, اس کے گھر پر دم وغیرہ کر دیں گے تو یہ پرسرار مسئلہ حل ہو جائے گا. دراصل خادم حسین میرا بڑا ہی گہرا دوست ہے. کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں اور آپ سے سفارش بھی کر دوں, سو میں ساتھ چلا آیا. حاجی نے اپنی گردن کو ہمیں لاتے ہوئے کہا, اچھا, یہ بات ہے. کوشش ان معنوں میں کہ گردن اس کا کہنا ماننے کو پوری طرح تیار ہی نہیں تھی. اس پر اس قدر چربی ہو چکی تھی کہ اگر حاجی کو گردن کی آنکھ سے دیکھا جاتا تو وہ کسی رکھنے یا بیل یا سرکاری سانڈ سے کم نظر نہیں آتا تھا. حوالدار نے لوہا گرم دیکھا تو ایک اور چوٹ لگا دی. حاجی صاحب, اس نے نادرانہ انداز میں کہا, آپ کی شہرت بخت نگر سے نکل کر خوشبو کی طرح ادھر ہمارے علاقے نور کوٹ بھی پہنچ چکی ہے اور درجنوں جوان بیرون ملک جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں. قصبہ نور کوٹ بخت نگر سے کہیں زیادہ بڑا ہے. خادم حسین کا گھر دیکھنے کے معنی اس علاقے کا آپ سروے بھی کر لیں جناب. میرا خیال ہے کہ آپ کی مصروفیت کے لیے وہاں اچھا خاصا کام نکل آئے گا. یہ تجویز نما مشورہ حاجی کے دل کو اچھا لگا. میں نے اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک کو ابھرتے ہوئے دیکھا. وہ قدر خوشگوار لہجے میں بولا, حوالدار جی, ہم آپ کی سفارش کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ جناب, ہم ٹانگا ساتھ ہی لے کر آئے ہیں اپنے. جمعہ خان نے کہا, آپ جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی واپس بھی آ جائیں گے. یہی ٹانگا آپ کو چھوڑنے بھی آئے گا. بہرحال وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا. میں اگر چاہتا تو بخت نگر پہنچتے ہی آنن فانن برکت علی اور رحمت علی کو گرفتار کر لیتا اور کوئی کام سے مجھے روک نہیں سکتا تھا. لیکن میں سیاح اور مکار بلکہ شیطان صرف شخص سے بڑا ہی سنگین مذاق کرنا چاہتا تھا. اور جب میں اسے اچانک حمالات میں دھکیل کر دروازے پر آہنی تارا ڈلوا دیتا نا تو اس پہ حیرت, بے عزتی اور توہین کے غیر متوقع پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے. ان لمحات میں اس کی ذہنی, قلبی اور جسمانی کیفیت کا نظارہ بڑا ہی عبرتناک اور محفوظ کن ہوتا. اس نے سادہ لو اور معصوم افراد کو اپنے مکر و ڈرامے کا
بے بس اور لاچار کردار بنا رکھا تھا، لہٰذا اس پر لازم تھا کہ مقافات عمل کے تحت وہ میرے لکھے ہوئے ڈرامے میں بھی کام کرتا، عین اس اسکرپٹ کے مطابق جو میرے ذہن نے اس کے لیے تخلیق کیا تھا۔ بہرحال ہم بخیر و عافیت وقت نگر سے کوٹ نگر پہنچ گئے۔ جب ٹانگا تھانے کے سامنے پہنچا تو جمعہ خان نے بڑی بے تکلفی سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، خادم حسین، تمہارے گھر کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے، میں ذرا تھانے سے ہو لوں، اہلکاروں کو ضروری ہدایت دینا ہے۔ آج انچارج صاحب بھی تھانے میں موجود نہیں ہیں، وہ کل رات سے ہی ٹوبہ ٹیکسنگ گئے ہوئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات مجھے ہی دیکھنا پڑتے ہیں۔ میں نے جمعہ خان سے کہا، تو کیا ہم ادھر ٹانگے میں ہی بیٹھیں؟ ٹانگا کہیں بھاگا نہیں جا رہا یار، جو تم اسے پکڑ کر بیٹھے رہو گے۔ جمعہ خان نے سسری لہجے میں کہا، تم لوگ بھی تھانے میں ہی آ جاؤ، بس 10-15 منٹ کا کام ہے، پھر چلتے ہیں۔ میں، حاجی اور جمعہ خان پہلو چلتے ہوئے تھانے کے اندر پہنچ گئے۔ حوالدار نے ہتھکڑی اٹھائی اور مجھ سے مخاطب ہوتے بولا، خادم حسین، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ اس شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہاں یار، میری بھی بڑی خواہش ہے یہ منظر دیکھنے کی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن تم کس کو گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت کمرے میں ہم صرف 3 افراد ہیں، حوالدار نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تھانے کا عملہ اپنے کاموں میں مصروف ہے اور میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ آپس میں فیصلہ کر لو کہ کس نے گرفتاری دینا ہے۔ حاجی کا چہرہ زرد ہو گیا، اس میں غصے کی سرخی نمایاں تھی۔ اس منظر نے مجھے بڑا ہی لطف دیا۔ میں نے خوفزدگی کی اداری کرتے ہوئے کہا، یار مذاق نہ کرو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تمہیں گرفتاری کیوں دوں؟ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر؟ اس نے ڈرامائی انداز اختیار کر کے حاجی کی طرف دیکھا۔ حاجی ببر کر بولا، حوالدار، کیا بکواس ہے یہ؟ حاجی صاحب، یہ کوئی بکواس نہیں ہے، جمعہ خان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تو انچارج صاحب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ انچارج صاحب؟ حاجی نے چونکر حوالدار کی طرف دیکھا، مگر تم نے تو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا نا، تھانہ انچارج ٹوبہ ٹیکسنگ گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا، جمعہ خان نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، مگر میں ان کو واپس آنے سے تو نہیں روک سکتا نا، وہ آ گئے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تھانے دار ٹوبہ ٹیکسنگ سے واپس آ گیا ہے، حاجی نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، مگر وہ ہے کہاں؟ جمعہ خان نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، یہ کھڑے ہیں ملک صفدر حیات، تھانہ انچارج نور کوٹ۔ مگر یہ تو خادم حسین۔ حاجی کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ میں نے ایک زناٹے دار تماشا اس کے گال پر رسید کیا۔ میرے تکمانہ انداز میں حوالدار سے کہا، جمعہ خان، اس باجی کو گرفتار کر لو۔ جب تک حاجی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھ پاتا، حوالدار نے کمانے پرتے کا مظاہرہ کرتے اس کے ہاتھوں میں آئینی زیور پہنا دیا۔ پھر میری ہدایت پر بے درک دھکے دیتے اسے حوالات کے اندر بھی پہنچا دیا گیا۔ حاجی برکت علی رحمت علی کی حالت اب دیکھنے والی تھی۔ جب اسے حوالات کے فرش پر پھینک کر دروازے کو لاک کر دیا گیا تو وہ مجھے بڑی بڑی دھمکیاں دینے لگا، مجھے خطرناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی پھوپھا کی ذرا پرواہ ہی نہیں کی اور نہایت ہی کڑوے لہجے میں کہا، حاجی صاحب، صرف ایک دن کی ہی بات ہے، پھر سکندر شاہ، صوفیہ، سمد خان اور چیمہ صاحب نہیں زندگی، وارنٹی ہوم کا سارا ہی عملہ کسی نہ کسی تھانے کے حوالات میں تمہیں اتنا پڑا دکھائی دے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ میرے خوفناک انکشاف نے اس کے چہرے کی ساملی رنگت میں بڑی فراق دلی سے سیاہی کو بھر دی تھی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تھوڑا صبر کر حاجی، میری کہی ہوئی ہر بات کا مطلب اور مفہوم بہت جلد تمہاری سمجھ میں قائم پذیر ہو جائے گا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں انسانی روپ میں موت ہوں۔ پچھلی ایک رات لمحے کے لیے بھی آنکھ لگانے کا مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ ناشتے کے بعد میں خاصی تھکن محسوس کرنے لگا اور دوپہر کے کھانے نے تو مجھے بالکل ہی نڈال کر ڈالا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ کھانا حاجی گڑبڑ کی کامیاب گرفتاری کے بعد کھایا تھا۔ بڑی شدت سے دل چاہ کے کہیں بھی پڑھ کر میں ایسا بے خبر سوں کہ پھر اگلے ہی دن کی خبر لاؤں۔ ایس پی صاحب کا حکم تھا کہ آج کا دن مجھے ہر صورت میں جا کر گزارنا ہے، ان کی طرف سے کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ایک ایسی اطلاع مجھ تک پہنچی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا اور پلک جھپکتے میں میری نیند بھی فوراً اڑنچو ہو گئی۔ کانسٹیبل عبدالغفور میرے کمرے میں آ کر بتانے لگا، ملک صاحب، ایس پی صاحب آئے۔ کیا؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو گوندل صاحب کی طرف سے بلاوے کا منتظر تھا اور وہ خود ہی میرے پاس چلے آئے۔ میں نے تدیقی لہجے میں کانسٹیبل سے پوچھا، غور سے کیا تم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا میز نیلی گار دیکھ کر؟ میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا
کیونکہ اسی لمحے گوندل صاحب مجھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ گئے۔ میں کھڑا تو تھا ہی، تو آگے بڑھ کر میں نے انہیں زوردار سلیوٹ کیا اور اپنی کرسی ان کے لیے چھوڑ دی۔ انہوں نے میرے سلیوٹ کا جواب در کی اصابت سے دیا اور کہا، صفدر حیات، تم اپنی کرسی میرے لیے نہیں چھوڑو۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ تمہارا کرسی کسی سینئر سب انسپکٹر یا انسپکٹر کے حصے میں آئے، کیونکہ تمہیں تو اس کرسی سے اٹھنے کے بعد اب کسی ڈی ایس پی کی کرسی پر بیٹھنا ہے۔ سر، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ بیٹھ جاؤ صفدر حیات، انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور میری میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تو مجبوراً مجھے بھی اپنی کرسی پر بیٹھنا پڑا۔ اس وقت ہم دونوں کے ہی سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گوندل صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا، صفدر حیات، حاجی برکت علی رحمت علی کو فوری طور پر گرفتار کرنا ہوگا۔ سر سمجھے یہ کام ہو گیا ہے۔ صفدر حیات، صرف سمجھنے سے بات نہیں بنے گی، وہ گمبھیر لہجے میں بولے۔ اس کی عملی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ کل صبح لاہور سے پولیس کی ایک گاڑی گرفتار شدہ حاجی کو لینے کے لیے پہنچے گی۔ تمہیں یہ کام ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا۔ میں زیر لب مسکرا فقری لہجے میں کہا، سر میں نے آپ سے کچھ غلط تھوڑی نہیں کہا۔ حاجی برکت علی اور رحمت علی کو آپ پولیس کسٹڈی میں ہی سمجھیں۔ کیا مطلب؟ ان کی حیرت بڑھی۔ میں نے آواز دے کر حوالدار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے بھی وہاں پہنچ کر پہلے ایس پی صاحب کو پھر مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے اسے کہا، جمعہ خان، اس حوالاتی کو ایس پی صاحب کے پاس لے آؤ، جسے ہم آج دوپہر کو بخت نگر سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ اوکے سر۔ حوالدار تیزی سے مڑا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گوندل صاحب نے توسیعی لہجے میں کہا، ویل ڈن صفدر حیات، ویل ڈن۔ میں اگر تمہاری ترقی کے لیے کوشاں ہوں تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، تم اس کا حق بھی رکھتے ہو۔ سر میں گزشتہ رات ادھر لاہور میں جو حالات دیکھ کر آیا ہوں ان کا تقاضا یہی تھا کہ حاجی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا جائے۔ اگر یہ ادھر ادھر سلپ ہو جاتا تو میں آپ کو کیا منہ دکھاتا۔ آئی ایم سوری سر کہ میں نے آپ سے پوچھے بغیر، وہ دوستانہ لہجے میں بولے صفدر حیات، کسی سوری ووری کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے حاجی کو قابو کر کے بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ادھر لاہور میں اس کے گروہ کے تمام ہی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ واقعی اگر کم وقت کہیں اور سلپ ہو جاتا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ اسی لیے میں جمعہ خان زیر حراست حاجی کو لے کر آ گیا۔ گوندل صاحب نے تنقیدی انداز میں سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، جمعہ خان، اسے وہیں ڈال دو جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ کل تک یہ تمہارا مہمان ہے، لیکن تم اس کی خاطرداری میں نہیں لگ جانا۔ بس اس کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور پولیس نے اس کے لیے ایک دعوت کا شاندار ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے دیگر ساتھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ بس مہمان خصوصی یعنی حاجی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے اشارے کو پا کر جمعہ خان حاجی کو اپنے ساتھ لے گیا تو میں نے ایس پی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گوندل صاحب، لاہور کی صورتحال کے بارے میں تو کچھ بتائیں۔ صفدر حیات، وہاں کی صورتحال بڑی گمبھیر اور افسوسناک ہے۔ یعنی ہمارا شک بالکل صحیح نکلا۔ حاجی اینڈ کمپنی مردہ فروشی جیسے گھنونے کاروبار میں ملوث تھے۔ مردہ فروشی سے بھی کہیں زیادہ گھنونے اور قابل مذمت کاروبار میں۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولے، کیا مطلب؟ میں نے چوکر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک افسردہ سانس لیتے ہوئے بتانے لگے، صفدر حیات، پچھلے 3 مہینوں میں لاہور پولیس کو ویران علاقوں اور کچے کے ڈھیروں پر سے 10 انسانی لاشیں پڑی ملی ہیں۔ ان تمامی لاشوں میں 2 چیزیں مشترک بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ 10 کے 10 جوان اور صحت مند افراد تھے۔ نمبر 2، انہیں بڑے ہی بے ایمانہ انداز میں ایک آپریشن سے گزارا گیا۔ اس آپریشن میں ان کے دونوں ہی گردے نکال لیے گئے۔ اوہ، میں نے بے ساختہ ایک متاثرانہ سانس لی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بردہ فروش نہیں بلکہ گردہ فروش ہیں۔ بالکل، اور یہی حقیقت ہے۔ تو کیا بخت نگر سے جانے والے جوانوں، یہ بڑی خوش قسمت واقع ہوئے ہیں صفدر حیات۔ گزشتہ رات وہاں پہنچائے جانے والے 4 جوان اور پہلے سے وہاں موجود 3 جوانوں کو زندہ سلامت پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اگر تمہاری رپورٹنگ میں 2-4 گھنٹوں کی دیر ہو جاتی تو یہ ساتوں کے ہی ساتوں دیہاتی گمرو اپنے گردوں سے محروم ہو کر موت کو گلے لگا چکے ہوتے۔ تمہاری اطلاع پر میں نے پہلے اپنے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا، پھر آنن فانن لاہور پولیس کو سنگین مسئلے سے آگاہ کر دیا۔ وہ تو پہلے ہی اس گردہ فروش کی تلاش میں مختلف اسپتالوں کو چیک کر رہے تھے۔ میرنٹی ہوم وغیرہ کی طرف تو ان کا دھیان گیا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے آن واحد میں نیو لائف میرنٹی ہوم اور چیمہ ہاؤس پر ہنگامی چھاپا مارا۔ صوفیہ سکندر شاہ کے علاوہ ڈاکٹر سمد ہارون کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ نیو لائف میرنٹی ہوم سمد ہارون کی ملکیت تھا۔ اس نے زچہ و بچہ کے معاملات کے لیے
لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، اور اسی کوٹھی کے تہخانے میں اس نے ایک خفیہ آپریشن تھیٹر بھی بنا رکھا تھا، جہاں وہ بیرون ملک جانے کے شوقین افراد کے گردوں کو نکال لیا کرتا۔ بخت نگر سے جانے والے 7 جوانوں کو آج دوپہر کے بعد آپریشن سے گزارا جانے والا تھا، لیکن ان سے پہلے ہی لاہور پولیس نے مستعدی دکھا کر ان کے اس ارادے اور منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ جو پولیس کی گاڑی حاجی برکت علی رحمت علی کو لینے آ رہی ہے، اسی میں وہ 7 جوان بھی یہاں پر پہنچا دیے جائیں گے۔ اگر یہ لوگ خردہ فروشی کے گناہوں نے دھندے میں ملوث تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور افراد بھی ہوں گے جو ان سے فریش گردے خرید کر آگے پہنچاتے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے صفدر حیات، محتاطی انداز میں بولیں۔ گرفتار شدہ ان کو کڑی سے کڑی تفتیش سے گزارا جا رہا ہے۔ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ گردوں کے اس کاروبار کے ڈانڈے ملک سے باہر تک پھیلے ہوئے ہیں، گویا آج ہی اینڈ کمپنی گردوں کی ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، یہ جوانوں کو نہیں بلکہ ان کے تر و تازہ گردوں کو بیرون ملک بھجواتے تھے۔ گومندل صاحب نے ٹھہر لہجے میں کہا، صفدر حیات، لاہور پولیس کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر تمہاری ذات بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ سبھی کچھ تمہاری کاوش سے ممکن ہو سکا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جنگ پولیس کو تمہارے حوالے سے خصوصی ہدایت جاری کی جانے والی ہے۔ سمجھو کہ اب تمہاری ترقی ہونے میں کچھ زیادہ دیر باقی نہیں۔ میں نے منمونیت آمیز لہجے میں کہا، سر، اگر اوپر کہیں میری تعریف ہو رہی ہے تو یہ سب آپ ہی کے توسط سے ہے، میں نے تو بس اپنا پورا کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے بڑا ہی مستند اور ذمہ دارانہ کردار انجام دیا ہے۔ صفدر حیات، دنیا کا کوئی بھی محکمہ ہو، ٹانگ کھینچنے اور کام لگانے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن سچے ہمدرد اور خیر خواہ خال و خالی ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ تمہاری گزشتہ رات کی بھاگ دوڑ اور کڑی محنت کو مناسب انداز میں آگے پہنچایا ہے۔ میری جگہ اگر کوئی اور سینئر افسر ہوتا تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کریڈٹ تمہارے حصے میں آتا۔ تم کافی عرصے سے میرے نیچے کام کر رہے ہو، پچھلے کئی سالوں کی کارکردگی تمہاری میرے سامنے ہے۔ میری دل و خواہش ہے کہ آنے والے وقت میں بہت جلد تمہیں ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی ملتا ہوا دیکھوں۔ میں نے سچے دل سے کہا، تھینک یو سر۔ انہوں نے حاجی کے سلسلے میں مجھے مزید چند ضروری ہدایت دی اور صبح دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اس گردہ فروش کے بارے میں سوچنے لگا۔ مردہ فروش، گردہ فروش، عصمت فروش اور منشیات فروش تو مختلف شکلیں ہیں ایک انسان کی، ایک منفی انسان کی، پر میری نظر میں ایسے شخص کو بنیادی طور پر ضمیر فروش کہنا چاہیے۔ جب کسی انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر وہ غلط صحیح کی شناختی بھول جاتا ہے۔ میرا آئندہ روز دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے بخت نگر کے 7 جوان اور حاجی برکت علی رحمت علی کا پرامن تبادلہ ہو گیا۔ آج ہی ان کمپنی کو مرحلہ وار کڑی تفتیش سے گزارا گیا اور مزید کن کن شرفا کا شامل تفتیش کر کے خاطر مدارات کی گئیں۔ ان کے زمانوں سے کیا کیا سنگنی یعنی قید انکشافات ہوئے، یہ الگ ایک داستان ہے جس کی تفصیل میں آپ کو ایک کہانی کی شکل میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ بخت نگر زندہ سلامت اپنے گردوں سمیت واپس لوٹنے والے 7 جوانوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ اشرف اور عابد نے تو باقاعدہ ناک سے لکیریں نکال کر اس بات کا عہد کیا کہ وہ زندگی میں کبھی اپنے وطن کو چھوڑ کر اب کہیں جانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور اپنے پسینے کا ایک ایک قطرہ کھیت کھلیان میں محنت مشقت کرتے ہوئے بہا دیں گے۔ اس طرح ان کی زندگی اور صحت بھی سلامت رہے گی اور وطن کی زمین زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ دانش مندانہ فیصلہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ اپنی اصلیت سے چپکے رہتے ہیں، کامیابی اور خوشحالی ان کے قدم چومتی ہے۔